अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काइंडली मुझे चैट में बताइएगा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my Lord, expand for me my chest and make my work easy for me and loosen the knot from my tongue so they may understand my speech. Ameen. जज़ाकल्लाह खैरन एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। मेरा नाम जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा है खुशबू इशाई है। आई एम बेसिकली अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ काउंसलर और आई एम सर्टिफाइड hypnotherapist and a certified NLP practitioner and a life coach. I'm also practicing neuroscience, जो कि बेसिकली साइकोलॉजी का ही थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म है, बट अब जाहिर है हर चीज़ की वो डिटेल्स वाली पढ़ाइयाँ आ चुकी हैं तो उस लिहाज से। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज एंड मेरा जो बेसिक माइंडसेट है वो ये है कि जो हमारा दीन साइकोलॉजी सिखाता है और जो हमारा दीन बाउंड्री सेट करता है उसी में साइकोलॉजी और ये चीज़ें भी सेफ रहती हैं। वरना ये कोई इतने अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं हैं अगर आपका दीन का नॉलेज नहीं है और अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर ये सब्जेक्ट्स आपके ऊपर मसला भी बन सकते हैं। तो आई ऑलवेज से कि जितना ये फैंसी लगता है आजकल, जैसे न्यू कूल हो चुका है साइकोलॉजी, उतना ही इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप कुरान से और हदीस से जुड़ें और जुड़े रहें, तब आप इसको प्रैक्टिस करें और उन्हीं से प्रैक्टिस करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ चैट में साथ साथ पार्टिसिपेट करें, क्योंकि है भी थोड़ा इंटरेक्टिव और उसमें फुल पार्टिसिपेशन भी रिक्वायर्ड है। एंड दैट्स बेसिकली जर्नी टू सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, अब जब आती है ना सेल्फ अवेयरनेस की, तो इसका मतलब है कि खुद से आप अवेयर हो ना कि आप हम खुद कैसे हैं। जब हम किसी से पूछें कि व्हाट आर योर 5 स्ट्रेंथ्स, तो अ पर्सन शुड बी वेल अवेयर कि 5 किन स्ट्रेंथ्स को वो एकदम से हाईलाइट कर सकता है। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी पर्सनैलिटी में कौन सी आपकी वीकनेसेस हैं जिनको आप ठीक करना चाहते हैं, तो इंसान इतना सेल्फ अवेयर हो कि उसके पास लिस्ट डाउन हो चीजें, तभी इंसान जो है ना वो अपने एक स्टीम के तक पहुंच सकता है, सेल्फ स्टीम तक पहुंच सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो जिसको जानना है वो दरअसल अपने आप को है, खुद ही को जानना बहुत जरूरी है। तभी इंसान जो है अपने पोटेंशियल से भी बेहतरीन काम ले सकता है। और यही हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा, जिसमें से कुछ पार्ट जो है वो आखिर में जैसे कि रिक्वेस्ट की गई थी कि टॉक्सिक लोगों से किस तरह डील करना है, इसके बारे में भी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज चाहिए थे। कुछ मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने उस पार्ट को भी कुछ कवर किया है इंशाल्लाह ताला। देखते हैं कि किस तरीके से कवर हम करते हैं और उसको किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं इंशाल्लाह। So starting with discovering your core values. When I talk about self-esteem, या अगर मैं बात करूं सेल्फ अवेयरनेस की, तो जो टॉप पे जो चीज आती है ना, अगर आपने खुद को जानना है तो वो वैल्यूज होती हैं आपकी। अब मैं वैल्यूज को एक्सप्लेन करती हूँ, मगर उससे पहले मैं चाहूंगी आप लोगों से चैट में थोड़ा सा बताइए कि अगर आपने अपनी पर्सनालिटी में से कोई 3 चीजें अपने हम हमेशा अपने साथ रखनी हो परमानेंट, बाकी सब डिलीट हो जाए फाइल, तो वो कौन सी 3 चीजें होंगी जो आप कभी भी लूज नहीं करना चाहें? Like you would never like to lose those things. मैं आपको मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड नेवर वांट टू लूज माय सेंस ऑफ जस्टिस एंड जो मेरी कोर वैल्यू में है कि आई एम वेरी ऑनेस्ट, यानी मुझे पीपल प्लीजिंग में ऑनेस्टी मेरी दब नहीं सकती। तो एक मेरी ये वैल्यू है, ठीक है, मैं इस तरह एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोग। अब आप लोग बताएं कि आपकी कौन सी वो क्वालिटीज हैं जो आपको अच्छी लगती हैं अपने बारे में, जो आप हमेशा परमानेंटली रखना चाहेंगी अपने साथ। 3 कोई मेंशन करें चैट में। आई विल गिव यू टाइम, मे बी 1 minute or 2. Think. Loyal, caring for my family. What about yourself? Are you caring towards yourself as well? Being empathetic. जब लोग कहते हैं ना मैं केयरिंग हूँ फैमिली के, तो मैं हमेशा पूछती हूँ क्या खुद के साथ भी केयरिंग है? असल पॉइंट तो ये है ना, आप एम्प्टी जग में से पानी नहीं डाल सकते, अपने साथ भी केयरिंग। ट्रूथफुलनेस, वेरी नाइस। अच्छा, दूसरों को माफ करना, वेरी गुड। दूसरों को माफ करना, हमेशा सच बोलना, ऊपर चला गया। और किसी से बदला ना लेना, अमेजिंग, माशाल्लाह। सबर, नियत, इखलास, वेरी नाइस। दीज आर वैल्यूज, वेरी गुड। देन काइंडनेस,
ठीक है, आपकी जो काइंडनेस है ये नहीं चाहती कि सब कुछ ठीक है चला जाए, आगे पीछे हो जाए, मगर काइंडनेस ना जाए। सबर का जो है ये भी बहुत अमेजिंग जज्बा है। सो ये बेसिकली जो आपकी क्वालिटीज हैं जिनको आप लूज नहीं करना चाहते, वो आपको आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर रही हो। नायरा ने लिखा कि सेल्फ मोटिवेशन, ऑनेस्टी एंड इखलास, पेशेंस। अंबर ने लिखा गुड। इसके अलावा 42 मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, 41 हो गए, चलें 40 लोगों ने ज्वाइन किया है। आई वांट मोर आंसर्स। मैं जानना चाह रही हूँ कि कितना लोगों को अपना पता है ना क्वालिटीज का, ताकि जरा पता हो कि मेरी ऑडियंस किस तरफ है। चलिए मैं आप लोगों के लिए आसानी करूँ। खैर ख्वाही, बारकल्लाहु फीक, वेरी नाइस। खैर ख्वाही का जज्बा जो है, तो व्हाट आर योर कोर वैल्यूज? ठीक है, वैल्यू और व्हाट आर कोर वैल्यूज, जो मैंने अभी पूछा ना, जैसे अभी आपने लिखा, किसी ने लिखा, मुकद्दस ने लिखा सच बोलना, इखलास, यस। सो कोर वैल्यूज दरअसल होती क्या है ना, ये आपके असल में फंडामेंटल बिलीव्स होते हैं। ठीक है, ऐसे बिलीव्स जो आपके डिसीजंस में, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी इसको, ठीक है, जो आपके डिसीजंस में, आपके एक्शंस में, और आपके रिएक्शंस जो आपकी जिंदगी में हो रहे होते हैं, जिस पे आपको वो एक तरह का रन कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका रिएक्शन भी इन्हीं वैल्यूज के मुताबिक होता है, आपके एक्शंस भी इन्हीं चीजों के अलाइंड होते हैं। जैसे अगर किसी का किसी ने अभी लिखा मुकद्दस ने कि सच बोलना, ठीक है, तो फिर जब आएगी ना बात ऑनेस्टी की, तो फिर वही वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन में देती हूँ कि अगर आपका बच्चा है, वो किसी रिलेटिव के घर पे गया है, ठीक है, और आपकी वैल्यू क्या है, ऑनेस्टी, सच बोलना, ट्रूथफुलनेस, ठीक है, और उसने क्या किया है, वो कोई उनका बहुत महंगी कोई चीज तोड़ दी है बच्चे ने, ठीक है, तो जब आपकी वैल्यू ऑनेस्टी होगी, तो व्हाट यू विल डू, आप बेशक ही अनकंफर्टेबल है सिचुएशन, और बहुत अजीब सा कुछ हालात हो गए, बट आप उसको फिर भी डरे बगैर बताएंगे, ठीक है, कि ये मेरे बेटे से मिस्टेक हो गई है, बेटी से मिस्टेक हो गई है, और फिर वो अपोलोजाइज कर लेंगे, और फिर यू कैन ऑफर टू रिप्लेस इट और व्हाटसोएवर, इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इट आउट कि बस छुपा दो, यू नो। तो ये क्या है, इसका मतलब है कि ये आपकी वैल्यू है, ठीक है, ये आपके डिसीजंस में भी आपको रन करते हैं एक तरह कंपस के लिए। सो बेसिकली थिंक ऑफ देम लाइक एन इनर कंपस। आपका जो वैल्यूज होती है ना, वो आपके इनर कंपस की तरह होती है, आपको खामोशी से वो हर तरफ डायरेक्ट करी होती हैं, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, स्पेशली व्हेन लाइफ गेट्स टफ और कंफ्यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिसीजन की मैंने बात की, कि अगर किसी की जो कोर वैल्यू है वो मॉडेस्टी है, यानी आप हिजाब करती हैं और आपका आपकी कोर वैल्यू है, ठीक है, कि मेरा हिजाब जो है आई कैरी इट वेल। फिर सिचुएशन आती है लाइफ में, क्योंकि बहुत क्लोज फैमिली की कोई शादी, और आपको पता है कि वो बहुत फ्लैशी किस्म की शादी है, बहुत म्यूजिक और मिक्स गैदरिंग है, उसमें कोई लिहाज ही नहीं है उस शादी में। अब आपकी जो वैल्यू है ऑफ मॉडेस्टी एंड हया, फॉर एग्जांपल, ये आपको कैसे स्टेयर करेगी, कैसे आपको रन करेगी ना। तो अब आपका इनर कंपास आपको रिमाइंड कराएगा कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट क्लोथिंग बट अबाउट योर प्रेजेंस, ठीक है। सो यू कैन पोलाइटली डिक्लाइन इट, और आइदर यू कैन गो बट विद इन योर इस्लामिक वैल्यूज। अब ये नहीं कि शादी है तो मैं तो हिजाब उतार दूं क्योंकि शादी है ना, खैर है, कभी कभी बाल स्ट्रेट करना और कलर करके जाना अच्छा लगता है। तो वैल्यूज है, वैल्यू आपको आपके डिसीजंस को भी कंट्रोल करे। अपनी वैल्यूज को जब आप पहचानते हैं, तब आप अपने आप से बहुत सारे काम ले सकते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक भी है ना, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस आप इंसान तब करता है जब वो वैल्यू टेस्ट देता है अपना। एक सिंपल सा वैल्यू टेस्ट मैंने आप लोगों के लिए रखा है, क्योंकि वैसे तो ये बहुत लंबा चौड़ा होता है। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपको लोगों को क्या पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी क्वालिटीज थी, दो दो स्पेशली, जो बहुत स्टैंड आउट करती हैं। वैसे तो उनकी पर्सनालिटीज सरासर खैर ही खैर है, मगर उसमें से दो जो बहुत हाईलाइटेड और बहुत डिस्कस्ड हैं, जो कोर वैल्यूज उनकी हमें नजर आती हैं, कौन सी हैं? सादिक और अमीन, बारकल्लाहु फीक। ठीक है, तो बेसिकली वो जब उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूल और पैगंबर बने, उससे पहले भी इनकी ये क्वालिटीज फेमस, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी में स्टैंड आउट करती थी। लोगों को पता था कि ये शख्स है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सच्चा है और ईमानतदार, ठीक है, चाहे वो उस रोल पे अभी आए थे कि नहीं, मगर वो उन चीजों के लिए हाईलाइटेड थे। तो आपकी जो वैल्यूज होती है ना, वो आपकी पर्सनालिटी में बहुत हाईलाइट हो जाती हैं, सबको पता चल जाता है कि ये शख्स इस चीज के लिए बना है। और इसके लिए सिंपल, जैसे मेरी जो टीचर हैं उस्ताज, वो डिफाइन करती है कि जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने जिस शख्स को बनाया होता है ना,
وہ اس پہ آسان ہو جاتا ہے. تو جو چیز آپ میں آسان ہو جاتی ہے نا وہ دراصل آپ کی اکثر ویلیوز ہی ہوتی ہیں جو آپ پہ آسان کر دی جاتی ہیں. اچھا ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ نے آپ کے سامنے ویلیو سارٹنگ ایکٹیویٹی ہے بیسیکلی. اس میں کیا ہے کہ آپ کے سامنے جو لسٹ آ رہی ہے لمبی چوڑی سی, اس میں سے آپ نے کوئی سی آپ سمجھے کہ 10 ویلیوز کو اپنے لیے پک کرنا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے سب سے زیادہ آپ کنیکٹڈ فیل کر رہے ہیں. جیسے کچھ لوگ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں, مطلب اپنی کسی نیگیٹیوٹی میں سے بھی پازیٹیوٹی نکال لیتے ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ سبحان اللہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو پازیٹیو بنایا. ٹھیک ہے, اسی طرح کچھ لوگوں کا سکینت بہت ہوتی ہے کچھ لوگوں میں. رسپیکٹ بہت ہائی ہوتی ہے اور گیونیس کا زیادہ جذبہ ہوتا ہے. تو یو کین سلیکٹ اینی 10 ویلیوز فار یور سیلف. مجھے بے شک نہ بتائیں مگر اپنے پاس لکھ لیں کیونکہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے. اپنے پاس لکھ لیں. ٹھیک ہے, جب یو آر ڈن تو یو کین رائٹ ان دا چیٹ ڈن, تاکہ پھر میں انشاءاللہ پھر آگے بتاتی ہوں کیا کرنا ہے آپ. اوکے, میں ایک کام کرتی ہوں, میں موبائل سے اپنا مائک کنیکٹ کر لیتی ہوں. تب تک آپ ویلیوز لکھیں, میں موبائل سے کنیکٹ کر لیتی ہوں ساؤنڈ سسٹم. جو ہوسٹ ہیں وہ کائنڈلی میرے دوسرے آئی ڈی کو بنا دیتی ہیں ذرا, کو ہوسٹ خوشبو عشائی جو میں نے دوسرے سے جوائن کیے. جی جزاک اللہ خیرن. آئی ہوپ اب آواز کلیئر ہوگی. بتائیے گا مجھے چیٹ میں آواز. الحمد للہ, چلیں ٹھیک ہے, الحمد للہ ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے لکھ لی ہوں گی اپنی 10 ویلیوز. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان 10 ویلیوز میں سے اپنی ٹاپ کی جو 3 ویلیوز ہیں, ان 10 میں سے جو آپ نے سلیکٹ کی ہیں, اس میں سے 3 کو ٹک کریں جو کہ میرے خیال سے اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کے علاوہ تو میرا کوئی گزارا نہیں ہے. ویسے کہنا تو یہ چاہیے کہ 5 سلیکٹ کریں, پھر اس میں سے 3 ہوتی ہیں. تو چلیں آپ کریں, 5 سلیکٹ کریں جو آپ کو لگے کہ ٹاپ 5 ہیں. مطلب چلو 10 میں سے اس پہ میں تھوڑا بہت لحاظ کر سکتی ہوں مگر اس پہ نہیں کر سکتی. فار ایگزامپل آپ نے لکھا ہے ہوپ فلنس, انر پیس, سیلف ریسپیکٹ. ٹھیک ہے, اب میں کہوں کہ چلو اس میں سے ایک سلیکٹ کریں جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, تو آپ کہیں چلو انر پیس پہ میں تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیتی ہوں, نمبر 1 پہ میں سیلف ریسپیکٹ کو لے جاتی ہوں, نمبر 2 پہ ہوپ فلنس. اس طرح سے کرنا ہے بیسیکلی. تو آپ نے 5 سلیکٹ کرنی ہے. Once you are done with 5, then select top 3 جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکس زیادہ دے سکتے ہیں, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ. آئی وڈ ہائیلی سجیسٹ آل آف یو کہ اس سیشن کے بعد جب بھی موقع ملے تو آن لائن نا بہت سارے آپ کے ویلیو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو فری ہوتے ہیں, فری آف ویلیو ٹیسٹ, وہ ضرور دیں. ٹھیک ہے, وہ آپ سے کوئی تقریباً 60-70 کوشچنس کرتے ہیں. اور ایز اے سائیکالوجسٹ جب کسی میرے پاس کلائنٹس آتی ہیں جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے نا, تو میں ان سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنا ویلیو ٹیسٹ ضرور دیں, اور کوشش کریں اگر آپ کے بس میں ہے یہ چیز تو اپنا جو آپ کے ہونے والے اسپاؤز ہیں یا جو بھی ہیں ان سے بھی ویلیو ٹیسٹ لیں. کیونکہ اگر 2 لوگوں کی ویلیوز 2-4 ویلیوز میں ملتی ہوں نا تو بہت اچھا گزارا ہو جاتا ہے, مگر اگر ویلیو کلیش ہو تو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. پھر وہ والے حالات ہوتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں نا پہلے 10 سال, شادی کے پہلے 7 سال بڑے برے گزرتے ہیں, وہ والے حالات ہو جاتے ہیں کیونکہ ویلیوز بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ پھڈے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, پتہ چلتا ہے آہستہ آہستہ کہ اچھا اس کی یہ ویلیو ہے, اچھا اس کے اندر فارگیونیس کا جذبہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اچھا اس کا جو ہے وہ ڈگنیٹی بہت ہائی لیول پہ ہے. تو پھر لڑائیاں جھگڑوں کے بعد پتہ چلتا ہے. مگر اگر ویلیو ٹیسٹ دیا ہو اور پتا ہو نا کہ کچھ شروع کی ویلیوز جو ہے وہ میچ کرتی ہیں, تو بڑا اچھا انسان کا ایک مائنڈ میچ ہو جاتا ہے.
تو یہ ضرور کیا کریں. ویلیو ٹیسٹ لنک تو میرے پاس ابھی نہیں ہے مگر اٹس ایزیلی اویلیبل آن گوگل. آپ یو کین ریسرچ کے فری ویلیو ٹیسٹ. ٹھیک ہے, ٹاپ مطلب اس طرح کی ویلیوز آپ کی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ کی ابھی جو آپ نے ٹاپ 3 ویلیوز 10 میں سے سلیکٹ کی ہے نا, بیسیکلی یہ آپ کی کور ویلیوز ہوتی ہیں, مگر جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس سے اور اچھے ریزلٹس نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کوشچن یہ ہے کہ which value do you compromise the most and why? This is a reflective question. Reflective questions جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنے اندر سیلف اویئرنیس پیدا کرنے میں بہت فائدہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نا ریفلیکٹیو کوشچنز اپنے پاس ڈائریز میں لکھ لیں تاکہ جب آپ رات کو اکیلے بیٹھے کبھی جرنلنگ کرنے کا موقع ملے, جس کی بہت امپورٹنس ہے, تو ان کے ذرا اپنے آپ کو نا آنےسٹ جواب دیا کریں. تب آپ کی پرسنالٹی آپ کے سامنے کہتے ہیں نا کھل جاتی ہے, خود ہی سے آگاہی ہو جاتی ہے انسان کی. تو کون سی ایسی ویلیو جس پہ آپ بہت کمپرومائز کرتے ہیں, فار ایگزامپل سیلف ریسپیکٹ پہ, اور کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ کی جو کائنڈنس والی ویلیو ہے اس کا لوگ کچھ فائدہ نقصان ہو جاتا ہو. ٹھیک ہے, تو کیوں؟ تو کن ویلیوز پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے موسٹ اور وائی, یہ آپ نے اپنے آپ کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, ریفلیکٹیو کوسچنز جو آپ کو آپ کی پرسنالٹی کو ہیل کرنے میں, آپ کے انر چائلڈ ہیلنگ میں اور آپ کی پرسنالٹی کے پیٹرنز کو سمجھنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. تدبر تفکر اسی لیے کہتے ہیں نا امپورٹنٹ ہے ہمارے دین میں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کو اپنا آپ کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آئی وڈ ہائیلی سجیسٹ کہ آپ ٹیک اسکرین شاٹس میں بھی, تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو ان کوسچنس کا فائدہ ہو. اب پوائنٹ ہے کہ واٹ از سیلف اسٹیم. جب سیلف اویئرنیس کی بات ہوتی ہے نا, سیلف اسٹیم کی بات ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سیلف اسٹیم از سمپلی دیٹ ہاؤ یو سی یور سیلف, کہ میں ہوں اپنی نظر میں کیسی ہوں, اور آپ اپنے آپ کو کتنی ویلیو دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیلف لو میں اتنے کھو جائیں کہ آپ کو اپنے سوا کوئی نظر ہی نہ آئے, وہ تو سیلفشنس ہو گئی نا. سیلف اسٹیم ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی ویلیوز اور اپنی ورتھ کا کتنا پتا ہے. ہاؤ ورتھی یو فیل آف لو, respect and happiness. Do you feel کہ I'm not worthy of respect? Sometimes انسان کا اپنا self belief ہوتا ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں I'm a very difficult person to deal with. ٹھیک ہے, but the اصل point is کہ that person is not dealt properly. اس کو ڈیل کرنے والے لوگ دراصل ٹھیک نہیں ہوتے, تو انہوں نے اپنا self concept بنا لیا ہوتا ہے کہ شاید میں ہی مشکل انسان ہوں. ٹھیک ہے, so جب آپ کو کوئی ڈیل صحیح سے کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ you are such a positive person, right? سو بوتھ فرام ادرس اینڈ فرام ود ان, کہ ایک تو ہوتا ہے سیلف اسٹیم آپ کی بوسٹ ہوتی ہے کہ جو آپ لوگوں کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر اپنا ایک سیلف بلیف بھی ہوتا ہے. ایگزامپل میں نے کچھ اس طرح دی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں فیمیلس کے ساتھ ہی سیشن کر رہی ہوں, کہ جیسے ایک اسٹے ایٹ ہوم مام ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسی خاتون ہے جو گھر کو دیکھتی ہیں. وہ کبھی کبھی ان کو لگتا ہے کہ جو باہر جاب کر رہی ہیں وہ شاید بہت سکسیسفل ہیں. ٹھیک ہے, ایک کامن بلیف ہے شاید آئی ایم لائک ہاؤس وائف, آئی ایم لیس امپورٹنٹ. بٹ سیلف اسٹیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ریمائنڈ کرا سکتی ہے کہ آئی ایم فلفلنگ این امانہ. کیونکہ بچوں کی تربیت کرنا, گھر کو آپ نے اپنے گھر کو بنانا, اس میں جو خاتون کا جو ایک کردار ہے وہ کوئی کم نہیں ہے, وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, یور جاب ایٹ ہوم میٹرز اے لاٹ اللہ کی طرف سے. Your worth is not defined by the world but how Allah sees you, right? تو یہ ایک سیلف اسٹیم آپ کو یہ ریمائنڈر دیتی ہے. اسی طرح کوئی کچھ خواتین باہر جاب کر رہی ہوتی ہیں, وہ بہت گلٹ کا شکار ہوتی ہیں کہ شاید میں جاب کر رہی ہوں, میرے بچے اگنور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے میرا اپنا بھی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں پتہ نہیں میرے بچے شاید اگنور ہو رہے ہیں. پھر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ میں بچوں کی تربیت کر رہی ہوں, اسکول میں ہوں, آپ میرے بچوں کی تربیت کرتا ہوں. بیسکلی یہ توکل ہے نا. تو یہ چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. تو اگر اس طرح نہ ہو, اگر ہمارے پاس یہ بھی بلیف نہ ہو, ٹرسٹ نہ ہو, تو پھر ہم کسی لیول پہ نہ رہے نا. تو اس لیے سیلف اسٹیم کو بوسٹ کرنے کے لیے سیلف ریمائنڈرز جو ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. اب کوشچن ہے کہ مجھے تو سیلف ریمائنڈرز آتے ہی نہیں ہیں, لائک مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں نے اپنے آپ کو سیلف ریمائنڈر دینا کیسے دینا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ واٹ میکس یو فیل ورتھی, اینڈ از اٹ بیسڈ آن ٹروتھ اور a comparison. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کمپیرزن کین بی that I am the prettiest woman in the family. اب یہ کمپیرزن ہے, ٹھیک ہے, دس از ناٹ یور سیلف اسٹیم. ٹھیک ہے, کیونکہ خواتین کا لیکچر ہے نا, تو اس لیے میں ذرا کھل کے ایگزامپل اس طرح کی دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کا اگر آپ کہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں تو سب سے زیادہ بیسٹ برانڈس کے کپڑے پہنتی ہوں, دس از ناٹ سیلف اسٹیم, دس از اے کمپیرزن, یو نو. بٹ سیلف اسٹیم کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ what makes you feel worthy, you know? Maybe your اخلاق, maybe your sense of گھر کی جو ایک sense of ہوتا ہے نا, گھر کو organize کرنا, organization. Maybe your
सेंस ऑफ काइंडनेस, ठीक है, और सच भी होना चाहिए कि व्हाट मेक्स यू फील वर्दी इन योर ओन आईज, ठीक है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ट्रूथ. और अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि कभी कभी सेल्फ एस्टीम का ना कंपैरिजन हो जाता है कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है. और सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस जो है वो तकरीबन मिलती जुलती चीजें हैं. सेल्फ एस्टीम में क्या होता है कि आप अपने आप के बारे में क्या ओवरऑल सोचते हैं, और कॉन्फिडेंस क्या होता है कि हाउ यू फील अबाउट योर एबिलिटीज, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ गुड काउंसलर, ठीक है, बट हाउ आई फील अबाउट माई ओन सेल्फ इज माई सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम जो होती है वो अपनी सेल्फ वर्थ में रूटेड होती है, रूट उसकी जो होती है सेल्फ वर्थ है. और जो कॉन्फिडेंस है वो स्किल्स और एक्सपीरियंस के साथ मजीद बिल्ड हो जाता है. दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सेल्फ एस्टीम क्या कहती है, आई एम वैल्यूएबल इवन इफ आई मेक मिस्टेक्स, क्योंकि मिस्टेक्स तो हर चीज का पार्ट है ना, परफेक्शन तो है ही नहीं, अल्लाह की जात परफेक्ट है, ठीक है. और कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि आई कैन डू दिस टास्क वेल, ठीक है. अब मुझे आप लोग बताएंगे कि हमारे दीन में क्या एग्जाम्पल है, किसी कोई पैगंबर की कोई एग्जाम्पल आती है आपके जहन में जिनको कॉन्फिडेंस था अपनी किसी एबिलिटी पर, उन्होंने अपने आप को ऑफर किया. मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हैविंग कॉन्फिडेंस इज वेरी मच हलाल, यू नो. इट्स अलाउड टू हैव अ कॉन्फिडेंस बट इट इज नॉट अलाउड टू हैव एरोगेंस. तो आप लोग मुझे मिसाल दें कि कौन से पैगंबर थे. शाबाश, माशाल्लाह. यूसुफ अलैहिस्सलाम, वेरी गुड. और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि वो किस चीज में किस चीज में वो अच्छे हैं और क्या चीज कर सकते हैं वो. यस, रुया, यस, वो ड्रीम इंटरप्रिटेशन कर सकते थे. बेसिकली उन्होंने अपने आप को फाइनेंस, उस कंट्री का फाइनेंस को डील करने के लिए ऑफर किया था, ठीक है, बिकॉज ही वाज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज स्किल, ठीक है. और कुछ चीजें जो थी वो जाहिर है अल्लाह ताला ने उनकी मेंशन की कि वो मुहसिन थे, अमानतदार थे, हिफाजत करने वाले थे. वो अल्लाह ताला ने उनकी चीजों को हाईलाइट किया, वो उनकी सेल्फ एस्टीम में जाती है ना, क्योंकि वो उनकी स्टैंडिंग आउट क्वालिटीज थी, बीइंग अ मुहसिन, हर चीज को खूबसूरती से करने वाला. उन्होंने अपने आप को कॉन्फिडेंटली ऑफर किया था फाइनेंस के लिए, ठीक है, टू डील विद द फाइनेंस ऑफ द कंट्री. सो इट्स ओके एंड इट इज गुड टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर स्किल्स. देन सेल्फ एस्टीम कहती है कि स्टे स्टेबल ओवर टाइम. सेल्फ एस्टीम ना आपकी स्टेबिलिटी रहती है उसके अंदर, ठीक है. सेल्फ एस्टीम डैमेज हो जाए तो वो तो अलग बात है, बट उसमें स्टेबिलिटी रहती है. और कॉन्फिडेंस जो है वो ऑन एंड ऑफ, उसका ग्राफ ऊपर नीचे जा सकता है. कुछ चीजों में हो सकता है आप कॉन्फिडेंट हो, कुछ चीजों में हो सकता है आप कॉन्फिडेंट ना हो. सेल्फ एस्टीम जो है वो आपकी आइडेंटिटी के साथ कनेक्टेड है, अपनी अपने आप के साथ कनेक्टेड है. और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो परफॉर्मेंस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है. इसमें एग्जांपल इस तरह है कि जैसे एक वुमन मे बी कॉन्फिडेंट इन कुकिंग और लीडिंग अ मीटिंग, ठीक है. कि हो सकता है आप में से बहुत सारी जो बहनें हो वो बहुत कुकिंग में बहुत अच्छी हो, दे आर कॉन्फिडेंट एट मेकिंग बिरयानी. आई एम कॉन्फिडेंट इन मेकिंग बिरयानी एंड निहारी एंड pastas and lasagnas, ठीक है. But and similarly I am confident in leading meetings, ठीक है, and I am confident with taking clients for example. बट हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंस कुकिंग में हो, जॉब पे हो, आपका मीटिंग्स को लीड करने में हो, मगर सेल्फ एस्टीम में हो सकता है आप स्ट्रगल करते हो, ठीक है. हो सकता है इंटरनली इंसान फील करता हो कि आई एम अनलव्ड, अनअप्रिशिएटेड, और कॉन्स्टेंटली यू कंपेयर योरसेल्फ, ठीक है. तो ये चीजें इंसान के अंदर आ जाती हैं और ये होती भी हैं. इन सब पॉजिटिव चीजों के साथ साथ कभी कभी इंटरनली ये चीजें भी चल रही होती हैं, और वो जाहिर है कहीं ना कहीं से रूटेड होती हैं, ठीक है. और इसके कॉजेस पे हम बात करते हैं कि लो सेल्फ एस्टीम, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए जरूरी है उसके ऑपोजिट को समझना, ताकि आइडिया हो कि वो अगर चीज आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, अपने ऑपोजिट से आ रही है ना. तो लो सेल्फ एस्टीम के जो टॉप के जो रीजंस है ना, रिसर्च रीजंस हैं, वो कुछ यूं है कि सोशल कंपैरिजन. सोशल कंपैरिजन क्या होता है कि जिसमें आप सोसाइटी स्टैंडर्ड से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मेकअप मे बी, यू नो, या फिर मेरे पास तो उस तरह की गाड़ी नहीं है, या उसकी लाइफ देखो, सोशल मीडिया का क्योंकि दौर है ना, तो हर चीज नजर आ रही होती है, परफेक्शन पे नजर आ रही होती है, इंस्टाग्राम पे पिक्चर परफेक्ट चीजें नजर आ रही होती हैं. लोग इतनी हैप्पी पिक्चर्स लगाते हैं इंस्टाग्राम पे अपनी. मैंने खुद भी इस चीज को नोटिस किया है पर्सनली, कि क्योंकि मेरी क्लाइंट्स हैं और मैं डील कर रही होती हूँ लोगों के साथ, कि किस तरीके से वो परफेक्ट लाइफ पोर्ट्रे कर रहे होते हैं अपनी, और बहुत अच्छी फैमिली पिक्चर्स लगी होती हैं, मगर असल में रिलेशन कुछ भी नहीं होता इंटरनली, लाइक इट्स एम्प्टी रिलेशन,
ٹھیک ہے. اسی طرح پرفیکشنزم کا بھی کچھ لوگوں پہ جن سوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ دے وانٹ ٹو تھرو پرفیکٹ پارٹیز, دے وانٹ ٹو ہیو اے پرفیکٹ ڈنر ٹیبل. ٹھیک ہے, وہ اس قدر لیول پہ چلا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ سے کمپیرزن, کہ اپنے پچھلے ڈنر سے اپنے آپ ہی سے کمپیرزن. دین نیگیٹو سیلف ٹاک وچ از ویری ویری کامن. نیگیٹو سیلف ٹاک کیا ہوتی ہے, مجھے مثال آپ لوگ بھی دیں ذرا. نیگیٹو سیلف ٹاک آتا ہی ادھر سے ہے, روٹڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے کہ آپ اپنا زیادہ آپ کو کمپیئر کیا جاتا ہو. دیکھیں پیرنٹل ایررز آ جاتے ہیں اس میں, کہ پیرنٹس جو ہیں بچوں کو اتنا کمپیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ بچے جو ہیں وہ پھر اپنے آپ کو کمپیئر, کیونکہ ان کا برین کا آپ نے پیٹرن ہی ایسا بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے میں اپنی بہنوں کو کہتی ہوں کہ جب بچے ہو جائیں نا تو اللہ سے ڈریں ان کو آپس میں کمپیئر کرتے ہوئے. ٹھیک ہے کہ تمہاری رائٹنگ کیسی ہے, تمہارے بھائی کی رائٹنگ دیکھو کتنی پیاری ہے, تم تو دیکھو تو اس کی اردو کتنی اچھی ہے, تم تو گندی اردو لکھتے ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ٹھیک ہے, دین جیسے ابھی ایک سسٹر نے مینشن کیا کہ ان کی ہائٹ کو کمپیریزن کیا جاتا ہے. سو وٹ از دس بیسکلی. اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ہوتا جاتا ہے تو انسان کی سیلف ٹاک بھی نیگیٹو ہو جاتی ہے, کہ جیسے وہ کہیں گے مجھ پہ تو یہ سوٹ نہیں کرے گا, ساڑی مجھ پہ, اکثر میں نے بچیوں کو دیکھا کہتے ہوئے مجھ پہ ساڑی سوٹ نہیں کرے گی, میں ذرا لمبی نہیں ہوں نا اس طرح. بھائی مطلب لائک کیوں, نیگیٹو سیلف ٹاک ہے, یو جسٹ کیئر یور سیلف ویل. ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر کہ کیا ہوتا ہے. پوائنٹ از کہ ہم اپنے آپ ہی کو اپنے لیک میں ڈال دیتے ہیں, سیلف پٹی میں, کہ میں بیچاری ہر ایک کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, ہر ایک کی لائف میں کوئی نہ کوئی اسٹرگل ہے. بٹ نیگیٹو سیلف ٹاک اس کو آپ کا برین کا پیٹرن بنا دیتی ہے, رائٹ. اسی طرح کلچرل پریشر یعنی کہ جیسے ہمارے کلچر میں کچھ چیزیں بہت کامنلی ایگزسٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل کلچرل پریشرز کی مجھے آپ کو ایگزامپل دے سکتے ہیں آپ لوگ, کس طرح کلچرل پریشرز ہوتے ہیں. جیسے میں بتاتی ہوں, جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں اور بہت پیاری بچیاں, دے آر ویری ہیپی, بٹ دا پیپل بیٹا پیدا کر لو, بس ایک بیٹا ہونا چاہیے اب کسی کے بیٹے ہیں, بھائی تمہاری بیٹی نہیں ہے, ایک بیٹی ہونی چاہیے. ایک کلچرل پریشر آ گیا نا. کہتے ہیں یہاں پہ اکثر بچے جو ہے نا وہ کلچرل پریشر میں پیدا ہو جاتے ہیں. اکثر آبادی ہماری اسی چکر میں بڑھ جاتی ہے کہ سوشل پریشر بہت تھا کہ 2 ہو گئے تو تیسرا بھی ہونا چاہیے, 2 بچے تو بہت ہی کم ہے. یس, شادی فنکشن سچ اے کلچرل پریشر کہ جی کوئی بات نہیں, اب شادی ہے نا, مطلب 2-3 ڈھولکیاں تو ہونی چاہیے, اور مہندی کے بغیر تو شادی میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے, ایک اتنے عرصے بعد تو کوئی فنکشن آ رہا ہے. یہ کلچرل پریشر ہے. کزن سے زیادہ مارکس, یس بالکل, کزن سے, کلاس والوں سے, بہن بھائیوں سے. ایک کلچرل پریشر میں نا زیادہ تر پریشر میں آتا ہے ایسی چیزیں جو ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ آپ کو ڈیفائن کرنے لگ جاتی ہیں. جیسے مجھے کسی نے ابھی کچھ عرصے پہلے میری کسی سے ایک بات ہو رہی تھی, تو شی از اے ویری امیزنگ پرسن ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اینڈ شی از بیسکلی ڈیورسڈ, اینڈ وائی شی از ناٹ گیٹنگ میرڈ, کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا, ڈیورس ہوئی ہے, میرا تو بیٹی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر لوگ کہیں گے کہ دیکھو ماں نے دوسری شادی کر لی. ابھی کیا ہے, یہ کلچرل پریشر ہے نا, ہمارا دین کیا کہتا ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے, وہ ڈیورسڈ ہے, ینگ ہے, شی کین گیٹ میرڈ. ٹھیک ہے, بٹ وائی, بٹ بیکاز آف دا کلچرل پریشر. اور یہ ہر ایک کے لائف میں کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے, لوگ کیا کہیں گے ایک والا ڈر ہوتا ہے, انٹل انلیس کو اس کو کھود کے نکال کے باہر نہ پھینک دے. Yes, women and girls are more pressured for their looks and behavior. Yes, لمبی لڑکی and then آواز اچھی ہونی چاہیے, لڑکیوں کو سافٹ بولنا چاہیے. یہ سارے کیا ہیں, کلچرل پریشر ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہے, لکس میں ہے اور ڈفرینٹ چیزوں میں. واٹ ناٹ, جسٹ وہی بات ہے, انسان کھولنے پہ آئے لسٹ تو لمبی لسٹ کبھی ختم ہی نہ ہو. تو یہ ساری جو ہے نا کہیں نہ کہیں روٹ کرتی ہیں لو سیلف اسٹیم میں. مگر یہ جو میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی یہ کچھ ہائی لائٹڈ تھیں جو کہ بہت ساری چیزوں کا روٹ کاز ہے. اب کچھ ٹولز ہیں, اب ہم ڈائریکٹلی بات کریں گے سارے پریکٹیکل چیزوں پہ. میں نے پہلے کہا تمہید پہلے باندھ دوں کہ کیا بات ہو رہی ہے, تاکہ میں پھر آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی کچھ ٹولز سکھا سکوں کہ اصل میں جب آپ لوگوں کا لیکچر ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم لوگ یہاں سے سیکھ کے کیا جا رہے ہیں. پوائنٹ تو یہ ہونا چاہیے نا. سو ویل ڈسکس اباؤٹ دا ٹولز کہ کیا کیا چیزیں آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں سیلف اسٹیم میں, سیلف اویئرنیس میں, اینڈ دین انشاءاللہ ٹاکسک پیپل کو ڈیل کرنے میں. اس میں سب سے پہلے تو جو پوائنٹ ہے نا, جو میں نے پہلے بھی بولا جرنلنگ کا, جیسے میں نے بولا, تو اس میں سب سے بہترین ہے رائٹ اینڈ ریفلیکٹ. وین آئی ٹاک اباؤٹ رائٹ, اٹ مینس رائٹ ود دا پین.
قلم کی ایسے ہی ہمارے دین میں اتنی امپورٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ہم لکھتے ہیں نا, کیونکہ میں نے بولا شروع میں کہ آئی ایم نیورو سائنس پریکٹیشنر ایز ویل, تو ہمارے برین کے جو نیورل پاتھ ویز ہیں نا, نیورونز, میرے اکثر لیکچرز میں اور اس طرح ہی نیورل پاتھ ویز اور نیورونز والا ٹاپک میرا بہت فیوریٹ ہے, تو میں بہت بولتی ہوں کیونکہ میں اس کو اسٹڈی میں نے بہت شوق سے کیا ہوا ہے. تو وہ جب ہم لکھتے ہیں تو جب ہمارے قلم کے نیچے سے کوئی چیز گزر جاتی ہے نا, تو وہ پرماننٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں بچپن سے کیا سکھایا جاتا ہے, ڈائری لکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے بچوں کو. پھر وہ بڑے ہوتے ہیں, وہ ڈائری میں نا شکایتیں لکھتے ہیں, سارے غم اور ساری بری بری چیزیں, اور وہ افرم ہو جاتی ہیں. بیسیکلی وہ پرماننٹلی آپ سمجھے برین میں آپ لوگ اسٹور کر لیتے ہیں. مگر جرنلنگ میں کیا ہوتا ہے, جرنلنگ میں آپ اپنی امیزنگ اسٹرینتھس اور اپنی امیزنگ افرمیشنز لکھتے ہیں. سو اف یو اسٹارٹ رائٹنگ اینڈ ریفلیکٹنگ ڈیلی, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آئی ایم ورتھی بیکاز آئی ایم ویری کائنڈ, آئی ایم ورتھی بیکاز آئی ایم سینسٹیو. ٹھیک ہے, سینسٹیوٹی کو مذاق بنایا جاتا ہے, مگر سینسٹیو ہونا انسان کی ایک کوالٹی ہے. ٹھیک ہے, دین سیلف افرمیشن ایکسرسائز ایک چیز ہے جس کو سیلف افرمیشن جو ہم لوگ بولتے ہیں نا, بالکل جب ہم لوگ ویسٹرن سائیکالوجی پڑھتے ہیں نا, تو اس میں افرمیشن لوگ بولتے ہیں, آئی ایم اسٹرانگ, آئی ایم بیوٹیفل, آئی ایم کیپیبل, آئی ایم دس, آئی ایم دیٹ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سیلف افرمیشن جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک یقین دلاتی ہیں. جب ہم منہ سے اپنی کوئی بات نکالتے ہیں اس کی فریکوینسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دین سیئنگ ورڈز لائک اللہ کریٹڈ می ود اے پرپس, my value is my taqwa, yeah, whatsoever you like. ٹھیک ہے, you write them down and then recite them, read them daily loudly. اتنی آواز آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک وہ الفاظ کی آواز جائے, کیونکہ اس کی ایک فریکوینسی ہے, وہ آپ کے برین کو چینج کرے گی, وہ آپ کے نیورولوجیکل پاتھ ویز بنا دے گی. ٹھیک ہے, now what I want you to do is say one thing you love about yourself. ٹھیک ہے, say one thing about yourself, اپنے آپ سے بولیں something you love about yourself. جیسے I love my kindness and empathy. I love my being visionary and passionate person. ایسے الفاظ اپنے لیے بولیں, ابھی بولیں, پھر پہلے لکھیں پھر بولیں. صبا خان loves her cooking skills. Very good, mashallah. کوکنگ اسکلز جو ہے نا بہت امیزنگ ہوتی ہیں, کسی کی ہوں تو, میری نہیں ہے تو اس لیے پر I like cooking but not always. عالیہ حمزہ نے کہا I love myself, ماشاء اللہ. What you love about yourself? Your positivity, یا پھر your empathy, یا being an amazing person. Okay, مریم محبوب loves her stitching and designing. I love my hard work style. Yes. Tayyiba said teaching. Okay. Asma is saying I like my cleanliness. Very nice. Roha said my sense of judgment and kindness. Fari said I love my dedication. Very nice. ٹھیک ہے, اب یہ جو ورڈز ہیں نا, شبانہ yeah, محمد اقبال said she loves her punctuality. Humaira Naz said I love myself not being jealous of anybody. Excellent, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ jealous نہ ہونا, خوش ہونا لوگوں کے لیے, الحمدللہ. عائشہ ایمان said I love being a passionate person. ایمان جنید said I love my art. عائشہ said kindness. Azna Haider said I love my cooking skills. Noorulain said I love my positivity. iPhone said I love the way I'm being kind with every passing day. Alhamdulillah. Samina Sadaf said I like being responsible. Sumbul Anjum said مجھے اپنی عبادت سے پیار ہے. Excellent, mashallah. Muqaddas said organization of my house. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ آپ کی امیزنگ اسکلز ہے, نو. اور یہ لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے جو آپ بولیں. ٹھیک ہے, جب آپ بولیں گے تو آپ کے کان سنیں گے, جب سنیں گے تو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے بارے میں اچھی بات اپنے آپ کو بولیں. جب کوئی نہ ریمائنڈ کرائے نا کہ تم بہت اچھا کھانا پکاتی ہو, تم کتنی پیاری نماز پڑھتی ہو, جب کوئی نہ یاد کرائے نا کہ تم بہت اچھی ہو, تو اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا بنایا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے خالق ہے نا, اللہ تعالیٰ میرے خالق ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز اچھی نہ بنائے. Dua said, I love the way I keep on trying to improve myself. Excellent. Hina Hafiz said, I love to understand Quran. I love my Quran and prayers. Amber said, Alhamdulillah. So these are your affirmations, you know. You are worthy, inshallah, and you will be worthy because Allah made you. Then there is, اسی طرح کی جو اسی سے روٹڈ ایک تھراپی وہ ہے mirror talk. ٹھیک ہے, جس کو لوگ کرتے ہوئے بہت شروع میں
سب سے awkward والی سمجھیں آپ تھراپی ہوتی ہے, مگر اٹ از این امیزنگ سیلف کمپیشن ایکسرسائز. اور میں آپ کو اس لیے نہیں بول رہی کہ میں کوئی اسپیکر ہوں, میں اس لیے بول رہی ہوں کہ میں سائیکالوجسٹ بھی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں لائف کوچ بھی ہوں. آئی نو کہ ہاؤ یور برین ورکس, اینڈ مرر ٹاک تھراپی جو ہے نا وہ بہت فائدہ مند ہے. اور آپ کو پتا ہے ہمارا دین بھی سکھاتا ہے یہ کچھ اس میں. آپ لوگوں میں سے مجھے کون بتائے گا کہ ہمارا دین کیسے مرر ٹاک تھراپی سکھاتا ہے؟ ہمیں کہیں ایک دعا ملتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ مرر میں بھی دیکھ کے افرم کرنا ہے. I do everything for the sake of Allah. چلیں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. سو آپ نے اس میں کرنا کیا ہے, you have to stand in front of a mirror and speak kindly to yourself. I know it will look funny کیونکہ انسان جب اپنے آپ سے بات کرتا ہے تو انسان کہتا ہے میں کیا کر رہی ہوں, مگر it is like that, as if you are comforting your younger self. ٹھیک ہے, اگر آپ کی ایج 30 ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے 10 سال کے جو آپ کے اندر ہے, دیکھیں آپ لوگوں کی ایج جو بھی ہے اس ٹائم 30 ہے 40 ہے, ٹھیک ہے, جو بھی ہے, اس آپ ہی کے اندر سے جو ہے نا ایک 10 سال کا بچہ بھی بڑا ہوا ہے نا. تو جو 10 سال کی آپ ہیں, جیسے ایک 10 سال کی جو شبانہ ہے, یا 10 سال کی جو طیبہ ہے, اور 10 سال کی جو دعا ہے, ٹھیک ہے, 10 سال کی عالیہ جو ہیں, وہ آپ کے اندر ہی ہے نا, وہ بس گرو ہو کے بڑی ہوئی ہیں, رائٹ, مگر وہ بچہ آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے نا. تو آپ نے اس بچے سے بات کرنی ہے, اس ایج میں جانا ہے جس کو اس الفاظوں کی ضرورت تھی. اس کو سائیکالوجی میں انر چائلڈ ہیلنگ کہتے ہیں. جب انر چائلڈ ہیلنگ ہو جاتی ہے, ماشاء اللہ میری آڈینس بہت لائک ہے, دعائیں آ گئی ہیں ساری سامنے الحمدللہ. بالکل یہی دعائیں ہیں جو آپ لوگوں نے لکھی ہیں الحمدللہ. سو بیسیکلی آپ کے اندر جو وہ بچہ ہے نا اس کو آپ نے ہیل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ یو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو دیٹ چائلڈ دیٹ از اسٹل ان سائڈ یو. You comfort your younger self. You start with basically simple words like, you are enough, you are amazing, you are worthy of love, you are worthy of kindness, you matter in this world, you are important to your kids. Basically آپ اپنے آپ سے بات کریں نا. پیچھے میں نے آپ سے کہا کہ I am یوز کریں گے, I am important, I am loved, I am lovable, ٹھیک ہے. مرر میں آپ یو کر کے بات کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے اندر کے جو بچہ ہے آپ کے اندر جس کو آپ نے بڑا کر لیا, ٹھیک ہے, آپ جتنے مرضی میچور ہیں, بٹ یو ٹاک ٹو دیٹ انر چائلڈ, اینڈ دیٹ از وائی یو یوز دا ورڈ یو, اینڈ یو لک ایٹ یور سیلف, یو آر یونیک, ویری گڈ, ٹھیک ہے. اس طرح آپ لوگ بتائیں کیا کیا افرمیشنز آپ لوگ لکھیں گے. یو آر یونیک, یو آر سو کائنڈ, آئی لو اٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو بچہ آپ کے اندر ہے جو چڑیوں کے اپنے چوزے کے مر جانے سے روتا تھا, ہو سکتا ہے اب آپ بڑے ہو گئے ہو, ٹھیک ہے, اب آپ کو شاید اس طرح رونا نہ آتا ہو, مگر اس بچے کو تو وہ کائنڈنس چاہیے تھی نا. ایک بچے کا چوزا مر جائے تو وہ روتا ہے, ٹھیک ہے. یو آر بورن فار اے پرپز, یس, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہیز میڈ یو پرپسفل. And why it works? Because it creates new neural pathways of self-acceptance, rewiring negative inner talk. جب آپ internal ہماری نا ہر وقت ٹاک چل رہی ہوتی ہے, 70,000 تھاٹس ہمارے دماغ میں ایک گھنٹے میں ناک کرتی ہیں, ناکنگ تھاٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ناک کرتی ہیں اور ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو جب ہم بولتے ہیں نا اس طرح کے افرمیشنز اور مرر ٹاک, تو ہم اپنے برین کی جو نیگیٹو انر ٹاک ہے اس کو ریوائر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ سارا نیورولوجیکل چکر ہے, آپ سمجھیں, ٹھیک ہے. سو یہ جو ہے یہ آپ کو آپ کے برین کے پاتھ ویز کو کلیئر کرتا ہے, اینڈ اٹ بیکمز یور نیو ریالٹی, ٹھیک ہے. اینڈ یس, دا دعا واز وین یو افرم, وین یو لک ایٹ یور مرر, اور آپ کہتے ہیں کہ او اللہ, just as you have made me beautiful in appearance, beautify my character, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہر کوئی جو ہے وہ حسین و جمیل ضروری نہیں ہے ہو, آج کل کی جو ڈیفینیشنز آف بیوٹی ہیں, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ہی بنایا ہے. انسان کی اصل خوبصورتی جو ہے نا اس کے اندر سے ہے, ایکسٹرنل تو فیڈ آؤٹ ہو جانے والی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. کتنا عرصہ آپ کی آنکھیں حسین رہیں گی, کچھ عرصے بعد تو لائنز پڑ ہی جائیں گی, ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایکسرسائز کرتے رہے تو شاید نہ پڑے, ٹھیک ہے, مگر دا پوائنٹ اس کہ کتنا عرصہ یہ بیوٹی رہے گی. اصل چیز تو انٹرنل ہے نا, اور اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ہی بنایا ہر ایک کو. تو کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین پیاری پیاری دعا سکھائی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے مجھے باہر سے خوبصورت بنایا ہے اسی طرح میرے کردار کو بھی خوبصورت بنا دے. تو یہ ایک ایفرمیشن ہے جو آپ شیشے میں دیکھ کے کرتے ہیں, سبحان اللہ. سو that's why this is a very good therapy, mirror talk therapy, Then there is one more technique which is called thought replacement technique, جس کو اکثر psychologists use بھی کرتے ہیں. CBT based ہے یہ, ٹھیک ہے. CBT میں personally بہت زیادہ یوز نہیں کرتی,
I use some other techniques mixed with CBT, but yeah, CBT کے اپنے بہت فائدے ہیں اور بہت لوگوں پہ بہت اچھا اثر بھی کر جاتی ہے، کچھ لوگوں پہ نہیں بھی فنکشن کرتی، مگر جو اس کے اندر سے ٹیکنیکس نکلی ہیں جیسے تھاٹ ریپلیسمنٹ ٹیکنیک، یہ بہت فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی نیگیٹو تھاٹس کو تھرڈ پرسن کی طرح کیچ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں لیٹ سے نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہے کیا، کہ جیسے اب یہ لوگ آئیں گے نا مہمان، تو یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات بس کریں گے کہ میرا دل خراب ہو جائے گا. اکثر ایسے خواتین الٹا سیدھا سوچ رہی ہوتی ہیں، پہلے سے سوچ رہی ہوتی ہیں کہ بس اب کچھ اچھا ہی نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے، یا پھر بس اب کھانے میں نمک زیادہ ہو جانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نیگیٹو تھاٹس، مطلب بیسیکلی کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ جو آپ کے ذہن میں آئے اس کو آپ نے کیچ کرنا ہے. جیسے ایک اینٹ ہوتا ہے آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس، میں اکثر پڑھاتی بھی ہوں، اینٹس کا کانسیپٹ شاید میں نے پہلے پڑھایا بھی ہوگا کہ آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ذہن میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یو ڈونٹ لیٹ اٹ گو. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو جانے نہیں دینا، اس تھاٹ کو، اس کو اگر آپ کی کانشیس اویئرنیس میں وہ آ گئی ہے اور آپ اس کو سوچنے بیٹھ گئے ہیں تو آپ نے کچھ عرصہ اس پہ پریکٹس کرنی ہے. فار ایگزامپل آپ کے ذہن میں تھاٹ آئی میں تو بہت یوز لیس ہوں، ٹھیک ہے، ان کیس یہ تھاٹ آ گئی، اب آپ نے اس کو بولنا کیسے ہے، آئی ایم اسٹل لرننگ اینڈ اٹس دیٹس اوکے. ٹھیک ہے، مجھے ابھی کوکنگ نہیں آتی، ابھی روٹی گول نہیں ہے نا میری، ہو جائے گی آہستہ آہستہ، بے شک بعد میں نہ بھی ہو، مگر ایٹ لیسٹ آپ نے اس تھاٹ کو بلاک کرنا ہے. Can negative thoughts affect our future? No. اگر آپ ان کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں تو تب تو وہ افیکٹ نہیں کریں گی، مگر اگر آپ کی نیگیٹو تھاٹس چلتی جا رہی ہیں اور آپ ان کو روکتے نہیں ہیں تو وہ آپ کا پورا فیوچر ڈیزائن کر دیں گی. تو افیکٹ نہیں کریں گی بلکہ پورا فیوچر کو آپ سمجھیں کہ آپ ڈیزائن کر دیں گے نیگیٹو طریقے سے. نیگیٹو تھاٹس جو ہے نا، وہ ابھی ریسنٹلی ہم لوگ ایک کلاس اٹینڈ کرتے ہیں ہم لوگ فقہ القلوب کی، اس میں استاذہ نے بہت ہی پیارا ایک ٹاپک پڑھایا اباؤٹ تھاٹس، کہ کس طرح شیطان جو ہے وہ بری سوچوں کے بیج لگاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ پھر اس کا درخت بنتا ہے، پھر اس کا وہ درخت جو ہے وہ جڑیں پکڑتا ہے اور وہ پورا کا پورا ہماری پرسنالٹی کو ڈیمیج کر کے رکھ دیتا ہے. شیطان جو ہے نا وہ بہت امیزنگ کوالٹی کا سائیکالوجسٹ ہے وہ بھی، اور اس کو پتا ہے کہ کس طرح سلو سسٹمیٹکلی ڈسٹروائے کرنا ہے پرسنالٹی کو. تو اس لیے اس طرح کے جو چھوٹے موٹے پودے اگتے ہیں نا نیگیٹو سیلف ٹاک کے اور نیگیٹو تھاٹس کے، ان کو ٹرم کر کے کاٹنا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو جڑوں سے اکھاڑنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کنورٹ دا نیگیٹو تھاٹ انٹو اے پازیٹیو ون. جیسا سوچیں واقعی ویسا ہی ہوتا ہے. یہ وہی والی اگزامپل ہے میں اکثر دیتی بھی ہوتی ہوں اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو بھی، کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں نا سفید یا ریڈ گاڑی کا سوچتے ہیں نا، جب آپ ریڈ گاڑی، تو آپ کو روڈ پہ ریڈ گاڑیاں زیادہ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ عرصے پہلے مجھے obsession تھا ایک گاڑی کے ساتھ، کیا اسپورٹیج. ٹھیک ہے، I was obsessed with the car اور مجھے ہر وقت وہ روڈ پہ نظر آتی رہتی تھی. اب کچھ عرصے سے میرا اس سے obsession ہٹ گیا ہے، تو مجھے کتنے عرصے مہینہ ہو گیا مجھے کہیں نظر نہیں آئی، مطلب آتی ہوگی مگر کیونکہ میرا برین اب فوکس ہی نہیں کر رہا اس پہ، کیونکہ obsession گزر گیا نا. تو پوائنٹ از کہ جس چیز کو آپ سوچتے ہیں نا وہ آپ کو نظر بھی زیادہ آتی ہے. نیگیٹو سوچیں گے آپ کو نیگیٹیوٹی ہی نظر آنے لگ جائے گی، کیونکہ ہمارے نیورل پاتھ پہ وہ راستہ بنا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، آئی آلسو تھنک کہ کھانے میں نمک زیادہ یا کم ہو جائے گا لازمی. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو نیگیٹو کریں. یس، اکثر لوگ اس کو مینیفیسٹیشن کہتے ہیں، چیزیں مینیفیسٹ ہو جاتی ہیں، ہمارا دین بھی بتاتا ہے ہمیں چیزیں. ٹھیک ہے، کہ اکثر ازمپشن جیسے ہیں، اکثر گمان جو ہے وہ گناہ ہیں. کیوں آخر اکثر گمانوں کو ہی گناہ کہہ دیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اپنے دین سے پتا چلتا ہے کہ جب تک گناہ کرنا لو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، اور نیکی سوچنے سے بھی کاؤنٹ ہو جاتی ہے. ہوپلیسنس، شیطان کی جو سب سے ابھی تک بیسٹ اسٹریٹجی ہے نا، وہ مسلمانوں میں نا امیدی پیدا کرنا ہے. میں اپنی تجوید کے مخارج شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر پریکٹس کرتی ہوں اور خود کو موٹیویٹ کرتی ہوں. ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک، بہت اچھی طریقہ ہے. ابھی جو تھاٹ ریپلیسمنٹ والی بات میں نے کی، وائی اٹ ورکس بیکاز اٹ بریکس دا ہیبٹ آف سیلف کرٹیسزم دیٹ از یوزلی ان سائڈ آف یور ہیڈ. ٹھیک ہے، آپ کے برین کے اندر جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے سیلف کرٹیسزم. اب جب آپ بول کے اس کو روکتے ہیں تو آپ کا برین کی ایک پوری ایک آپ سمجھے کہ ہیبٹ بریک ہو جاتی ہے. اس سے آپ کو انٹرنل ریڈیوس ہو جاتی ہے. شیم آن ریوائرز یور انٹرنل ڈائلاگ ایز ویل. انٹرنل ڈائلاگ کی ریوائرنگ بھی ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ بھی آپ کی سی بی ڈی کر دیتے ہیں. کیا آپ لوگوں میں سے مجھے کوئی اگزامپل دے سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں سے، کہ جب انہوں نے کچھ بولا اور کسی نے ان کی انہی باتوں کو چینج کر دیا، تھاٹ ریپلیسمنٹ کر دی، جبکہ انہوں نے تو کوئی سائیکالوجی نہیں پڑھی ہوئی تھی. But that example is my favorite example, the way it was done, and I always say that that's the best CBT one could ever have done. صرف نام ہی لکھ دیں کہ کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ٹیکنیک کی ہوگی تھاٹ ریپلیسمنٹ والی.
تو ایک ٹپ دے دیتی ہوں, ایک ہنٹ دے دیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز میں سے ایک تھی یہ, جنہوں نے ان کی تھاٹ ریپلیسمنٹ کی تھی. یس, بارک اللہ فیک سعیدہ. خدیجہ رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھاٹ ریپلیسمنٹ کی تھی. کیسے بھلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے حضرت ابو بکر کی تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا, بٹ خدیجہ رضی اللہ نے کب کی تھی؟ یس, جب پہلی وحی آئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ظاہر ہے ایک سخت وقت تھا ان کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ وہ بیسیکلی گھبرا گئے, تو حضرت خدیجہ نے ان کی جو اس وقت گھبراہٹ تھی ان کو ان کی تعریفوں سے ریڈیوس کر دیا. کیسے بھلا؟ کہ نہیں آپ تو پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. ان کی ساری اچھی ٹریٹس ان کو یاد کروائیں تاکہ جو انٹرنل ٹاک چل رہی ہے اس کو ریڈیوس کر دیا جائے. اور بہترین ساتھی, دوست اور مددگار وہی ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی اچھی کوالٹیز یاد کرائے. اور ہم اگر ہماری زندگی میں کوئی نہیں ہے نا تو ہم خود بن جائیں لوگوں کے لیے, تو پھر آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے وہ واپس آئے گی آپ تک. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اتنی مجھے پیاری لگتی ہے کہ ہمارے اپنا دین میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک اسپاؤس نے ایک دوسرے اپنے اسپاؤس کو کس طریقے سے ریمائنڈ کرایا ان ساری کوالٹیز کا جو اس ٹائم وہ ریکوائرمنٹ تھی ریمائنڈ کرانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سیلف اویئر تھے, ان کو پتا تھا, مگر ایک ریمائنڈر چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے, ہاں بالکل, آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. بالکل اس طرح کے پیارے پیارے الفاظ جو اس وقت ہیلنگ کا کام کرے, تو الفاظ کا نا بہت ایک فریکوینسی ہے. دین ویلیو بیسڈ گول سیٹنگ. ٹھیک ہے, ویلیوز میں نے آپ کو شروع میں بتائیں, ان کو نظر میں رکھتے ہوئے نا گول سیٹنگ کریں. ٹھیک ہے, سیٹ اسمال گولز. اب لوگ کیا گول رکھتے ہیں, عجیب و غریب, نیور اچیویبل گولز ہوتے ہیں لوگوں کے, بڑے خطرناک قسم کے. ٹھیک ہے, تو اسمال گولز سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے اسٹارٹ کریں. میننگ فل گولز جو آپ کی ویلیو سے الائن کریں. ٹھیک ہے, جیسے میری ایک ویلیو ہے بینگ فٹ اینڈ ایکٹیو, بیکاز آئی نیڈ ٹو بی motivated for myself and I need to be active with my task and my job and my children. ٹھیک ہے, تو ایک ہیلتھ جو ہے وہ ایک میری ویلیو ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کبھی کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے ویسے یہ چیز, مگر ظاہر ہے انسان ہے, بیمار بھی ہو جاتا ہے, مگر اس میں اب کیا ہے, ویلیو کے ساتھ کس طرح الائن ہوگا. فار ایگزامپل آئی وانٹ ٹو لوز ویٹ. ٹھیک ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو ناٹ, اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اب آپ اوور آل ویلیو آپ نے لگ دی کہ آئی وانٹ ٹو لوز ویٹ, یا میں نے اپنا بس وزن کم کرنا ہے. یہ ایک بہت ہی واسٹ گول ہے جس کو آپ کو نہیں پتا کہ اب آپ کب اچیو کریں گے. ٹھیک ہے, اسمارٹ گول یہ ہوتا ہے کہ جس کی ڈیٹ اور ٹائم بھی ہو آپ کے پاس, کہ جی 30 جولائی تک میں نے 10 kg, نہیں 10 kg زیادہ خیر نہیں, چھوٹا گول میں نے کہا تھا 2 کلو وزن کم کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اسمارٹ گول ہے. اور اس سے بہتر گول کیا ہے کہ آئی وانٹ ٹو فیل انرجائزڈ اینڈ کیئر فار مائی باڈی بیکاز اٹس این امانہ. ٹھیک ہے, مگر آپ کا جو گول ہے وہ میننگ فل ہونا چاہیے, آپ کے اندر اس کی قدر ہونی چاہیے, ویلیو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب جیسے self esteem, why it works, because self esteem grows when you live in alignment with your core beliefs and not others expectations. ٹھیک ہے, آپ کے جو گولز ہوتے ہیں نا وہ آپ خود سیلف موٹیویٹ, کوئی آپ کا گول سیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کو ہیلپ کرتے ہیں گول سیٹنگ میں, مگر آگے جا کے بچوں کے اپنے گولز بن جاتے ہیں. ہاں, اگر ان کی ویلیوز الائنڈ ہوں, بچوں میں آپ ویلیوز پہ کام کریں. بچوں کی نا پیرنٹس ہیبٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں بچوں کی ویلیوز پہ کام کریں. ان کو یہ نہ کہیں کہ بیٹا گالی مت نکالو, ان کو یہ بولیں بیٹا اپنا اسٹینڈرڈ ہائی کرو. ٹھیک ہے, آپ کی کوالٹی, آپ کا اسٹینڈرڈ جو ہے یہ گندی زبان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے بیٹوں کو اسی طرح سمجھاتی ہوں. لڑکے ہیں نا تو وہ پھر کبھی نہ کبھی الٹی سیدھی کمپنی میں آ ہی جاتے ہیں, تو میں کبھی نہیں اپنے بیٹے سے کہتی کہ خبردار تم نے بری زبان یوز کی. وہ تو ظاہر ہے جب بچوں میں بیٹھیں گے تو الٹی سیدھی کریں گے حرکتیں, مگر ورڈز کیا ہونے چاہیے کہ بیٹا آپ کا نا اسٹینڈرڈ ہائی ہے, ڈو ناٹ فال لو. اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو اپنے اسٹینڈرڈ ہائی پہ لے کے آئیں. آپ کی ویلیو جو ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی ہے. تو ہمارے سمپل ورڈ جو ہے نا وہ ہماری ویلیوز کو ڈیولپ کرتے ہیں. پیپل ڈونٹ ڈیفائن یو, یو ڈیفائن یور سیلف. ویری گڈ روہا. اب ریفلیکٹیو کوسچن آپ کا اس میں سے کیا ہے, جو کہ ہٹ کیا ہے سامنے اسکرین سے. ریفلیکٹیو کوسچن یہ ہے کہ ڈو یو کمپیئر یور سیلف ود ادرس. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے آپ سے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈو یو سے الحمد للہ وین یو لک ان دا mirror, اینڈ اف یو ڈونٹ یو شوڈ ٹرائی اٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں کرتے ضرور کیا کریں. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے, کہ اپنے آپ کو کیا آپ کمپیئر کرتے ہیں, اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں, کس کے ساتھ کرتے ہیں, کہ آپ تو یونیک ہیں.
میں نے فنگر پرنٹ کی پکچر بھی اسی لیے ڈالی ہے. ہر ایک کا اپنا فنگر پرنٹ ہے دنیا میں, کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے سے ساتھ نہیں ہوتا اس طرح. میری کوئی پرسنالٹی نہیں, ہر ایک کی پرسنالٹی ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. ہو سکتا ہے آپ کی سیلف اسٹیم کسی نے بریک کر دی ہو, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی پرسنالٹی نہیں ہے, مگر ہر ایک کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو انکمپلیٹ نہیں بنایا, ٹھیک ہے. اٹس جسٹ کہ سم ٹائمز وی نیڈ ہیلپ, رائٹ. ایکسپلینیشن نہیں دینی چاہیے, اللہ پاک کی نظر تک رہنا چاہیے. کبھی کبھی ریلیشن شپس کو بچانے کے لیے اگر ایکسپلینیشن دینی پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ریلیشنز رکھے ہیں نا, اس میں ہمیں اپنی ایگو کو نہیں آگے کرنا چاہیے. ہاں, یہ نہیں کہ آپ ہر ٹائم اپنے آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں, ناٹ ایٹ آل. اپنے ریلیشن شپس پہ کام کریں, مگر جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کا ریلیشن بچتا ہے نا آپ کچھ ایکسپلین کرنے سے, تو وہ ضرور ایکسپلین کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ ایز اے مسلم, ایز اے پرسن, یو فیل ہیپیئر وین یو آر ود یور پیپل, اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز آور پیپل, رائٹ. سو ہیونگ گڈ ریلیشن شپس یہ بہت ضروری ہے. تو ایکسپلین ضرور کریں, مگر یہ نہیں کہ اوور ایکسپلین کریں. اگر ہر ٹائم دینی پڑے پھر کیا کریں؟ ہر ٹائم دینی پڑے تو پھر مسئلہ ہے نا, پھر یہ ٹاپک آ جاتا ہے, ہو از اے ٹاکسک پرسن. دیکھیں سبحان اللہ, آپ نے بولا اور اگلا سلائڈ خود ہی چینج ہو گئی. اب یہاں پہ آ جاتی ہے ٹاکسک پیپل, بیکاز وین یو ٹاک اباؤٹ سیلف اسٹیم اینڈ لو سیلف اسٹیم, اٹس یوزلی یو روٹڈ ود ٹاکسک پیپل دیٹ یو آر ڈیلنگ ود. سم ٹائمز ہم بھی کسی کی زندگی میں ولن ہو سکتے ہیں, کچھ لوگ آپ کی زندگی میں امیزنگ ہوتے ہیں, بالکل آپ سمجھے کہ بارش جیسے ہوتے ہیں, ٹھنڈے ٹھنڈے. کچھ لوگ آپ کی زندگی میں فلاورز جیسے ہوتے ہیں, خوشبو بکھیر دیتے ہیں. اور وہی لوگ جو آپ کی زندگی میں پھول کی طرح ہے نا, ہو سکتا ہے کسی کو کانٹے کی طرح چبھتے ہوں, ٹھیک ہے. انسان ہے نا, انسان کی انسانوں سے ڈیلنگ ڈفرنٹ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ایک مطلب آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہو لیکچر کا, مگر ہو سکتا ہے مجھ سے بہت کچھ چڑھتا بھی ہو کہ بس یہ کیا آ کے لیکچر دینے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یو کین بی ٹاکسک ایٹ ٹائمز, but then you sometimes deal with toxic people. And yes, as Roha said, toxic people manipulate and gaslight you. Yes, gaslight بھی آج کل نا ایک بہت ایک عام, ایک میں دیکھتی ہوں ہر دوسرا بندہ کہتا ہے you are gaslighting me. It's a very renowned word, آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو awareness ہو گئی ہے نا. And yes, people are more than what they seem. So toxic person کون ہوتا ہے؟ Someone who consistently harms you emotionally آپ کو ہارم ملتا ہے اس سے, مینٹلی اور اسپرچل پیس. اور میں نے اور کر کے لکھا ہوا ہے نا, اسپرچل پیس, یہ میرا ٹاپ پہ آتا ہے ویسے پرسنلی, کہ جو چیز لوگ آپ کی اسپرچل پیس کو خراب کر دے نا, آپ کا کنیکشن جن کی وجہ سے اللہ سے ٹوٹنے لگے, وہ آپ کی زندگی میں ٹاکسک ہے. چاہے وہ جتنے مرضی میٹھے ہوں, چاہے وہ آپ کو کتنا اچھا فیل کروا دیتے ہوں, آپ کو ان کی پریزنس میں لگتا ہو کہ بس اٹھے ہی نا, مگر اگر ان کی وجہ سے آپ کا کنیکشن اللہ سے ٹوٹ رہا ہے نا, تو آپ یقین کریں کچھ عرصے بعد وہ ٹاکسک ہو جائیں گے. پھر ہوگا ہارٹ بریک, اور پھر ہوگا دل کا, پھر آپ کی تھراپی سیشنز ہوں گے, پھر آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں دل ٹوٹ گیا, اور بہت سخت قسم کا دل ٹوٹا, دھوکا ہو گیا محبت میں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی آپ کو سائن مل گیا تھا, آپ کی نمازیں تو پہلے اس بندے کی وجہ سے چھوٹنے لگ گئی تھی, ٹھیک ہے. تو اسپرچل جو ہے نا, اسپرچویلٹی اگر وہ ہلنے لگے نا, آپ کا انٹرنل, آپ کا جب وہ شروع میں نے بولا تھا کمپس ڈسٹرب ہونے لگے, تو وہ اس کا مطلب ہے آگے جا کے ٹاکسک کنورٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جن سے آپ کا اسپرچل پیس, مینٹل پیس, ایموشنل اسٹیبلٹی تھوڑی سی اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے, یا پھر وہ اپنا آپ کو ہرٹ کرتے ہوں تھرو دیئر ایکشنز, دیئر ورڈز اینڈ دیئر انرجی, ٹھیک ہے. سو دیٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز اے ٹاکسک پرسن. اچھا جی, ان کو چھوڑ دینا چاہیے میم سوشل میڈیا, اگر ہسبینڈ ہو تو. موسٹلی تو خواتین یہی کہتی ہیں کہ ہسبینڈ نہیں ہے وہ ٹاکسک پرسن, کیونکہ ظاہر ہے ہسبینڈ وائف میں لو اور ہیٹ کا ریلیشن شپ تو ہوتا ہی ہے. واٹ اف وی آر ٹاکسک؟ who made you believe that? That's the question. Who made you believe that you are toxic? That person might be toxic because اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خیر رکھی ہے. Common traits کیا ہیں ٹاکسک پیپل کے, لوگوں کے؟ Manipulative, they twist your words and uses guilt to control. ٹھیک ہے. کیسے guilt to control؟ guilt کیسے یوز کی جاتی ہے کہ تم نے اس وقت دیکھو ایسے کیا تھا, میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا. بھائی میں سوری بول چکی تھی اس بات پہ, مگر نہیں, تم نے تو مجھے ایسے گلٹ بیسیکلی جسٹ ٹو کنٹرول, اینڈ آپ ہی کے الفاظ کو آپ ہی کے اگینسٹ یوز کرنا, مینیپولیٹ کرنا, ڈرین کرنا. always takes, rarely gives back emotionally. لائک آپ ان کو دیتے جا رہے ہیں, آگے سے آپ کو رسپانس نہیں مل رہا, آپ ان کے لیے اپنا ہر چیز کر دیتے ہیں, اچھے الفاظ بولتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, مگر آپ کو آگے سے بیک کلیش ملتا ہے, اور پھر آپ ایموشنلی تھکاوٹ فیل کرتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, آپ واپس آ کے کہتے ہیں بس آپ مجھ سے کوئی بات نہ کرے 2 گھنٹے. then they control you, doesn't respect your choice or boundaries.
बाउंड्रीज आर समथिंग ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बंदे की लाइफ में. हस्बैंड वाइफ की भी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, उसी तरह बच्चों की और माँ की भी बाउंड्रीज होती हैं. कुछ ना कुछ आपकी बाउंड्रीज एज ह्यूमन होती हैं, ठीक है. यस, दे मेक यू फील गिल्टी बैड अबाउट थिंग्स दैट यू हैवंट डन, ठीक है, वेरी गुड. इसी तरह दे आर वेरी क्रिटिकल. अब देखें, क्रिटिकल लोग बहुत अच्छे भी होते हैं. कभी कभी आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, आपके आपके मेंटोर्स होते हैं जो आपको क्रिटिकली बताते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट राइट, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है. मगर कुछ लोग ना ओवरली क्रिटिकल होते हैं जो कंसिस्टेंटली आपकी परेशानियां, आपकी बुराइयां ढूंढते हैं. इसीलिए पनाह भी मांगी गई है ऐसे दोस्त से जिसकी आंख आपको देखती हो और आपकी नेकी को छुपा लेती हो और आपकी जो बुराई है उसको जाहिर कर देती हो, ठीक है. ये दुआ भी है. Then they have repeated episodes with you to which hurt you, like they keep hurting you, then apologizing and then repeat and then hurt you again and then apologize and then repeat. ठीक है, साइकिल ही चलता रहता है कि अच्छा मुझे माफ कर दे, मुझसे बुरा हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला. और फिर चले, गलतियां तो हो ही जाती है इंसान से ना, ठीक है, मगर बार बार रिपीट होना गलती का, इसका मतलब है वो जानबूझ के की जा रही है. और फिर सॉरी सॉरी कर लेना. अब स्टेप्स क्या है भाई? ये तो हो गए सारे, आप लोगों ने भी सारे डायग्नोसिस दे दिए मुझे, इतने अच्छे अच्छे जवाब आप लोगों ने दिए. अब इसके क्या साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो इनके लिए यूज की जा सकती हैं? अब जिंदगी में है ना टॉक्सिक पीपल, क्या करें, उनको कहाँ से डिलीट करें, ठीक है. तो अब क्या है, नंबर 1, सेटिंग बाउंड्रीज. और सेटिंग बाउंड्रीज, व्हेन आई से देयर आर द रूल ऑफ 3 आवर्स, राइट इट डाउन. 3 आवर रूल अप्लाई करें, ठीक है. उसमें क्या है, सबसे पहले तो रिकग्नाइज करें, रिकग्नाइज साइंस ऑफ हार्म. जैसे मैंने बोला ना अभी कि आपको हार्म करते हैं, किस तरीके से लिखें अपने पास, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को टॉक्सिक बोल देते हैं और हमारे पास कोई साइंस नहीं होते. वो शख्स बिल्कुल नॉर्मल होता है मगर हम उसको कहते हैं टॉक्सिक है हमारी लाइफ में, ठीक है. तो लिखें अपने पास कि क्या है साइंस ऑफ हार्म्स. कहीं आपका ब्रेन है ही तो मूड स्विंग्स की वजह से उसको टॉक्सिक नहीं बना रहा, सिर्फ इसलिए कि अब आपको, मतलब आई मीन आपके डेज स्टार्ट होने वाले हैं 5-6 दिन के बाद, अब आपके पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं और अब आपका मूड खराब है तो अब आपको हर बंदा टॉक्सिक लग रहा है. नो, हैव प्रूफ फॉर इट, यू नो. अपने आप को खुद एक्सेस करें. A repeated mistake is not a choice. Yes, it's. Then respect your peace. Second जो R है वो है respect. Respect क्या, कि आपका जो inner peace है ना वो disturb नहीं होना चाहिए. बाउंड्री सेटिंग ये होती है कि आप ऐसे लोगों से थोड़ी सी डिस्टेंस इख्तियार करें जो आपका इनर पीस रिस्पेक्ट और उसको खराब करें, ठीक है. अब यहाँ पे आ जाता सलाह रहमी. अक्सर लोग कहते हैं हमारे तो रिश्तेदारी में ऐसे हैं, ज्यादातर रिश्तेदार ही ऐसे होते हैं ना. तो हम क्या करें, अब सलाह रहमी का जहाँ पे रूल आता है वो आप अप्लाई करेंगे. सलाह रहमी का मतलब है कि आप उनसे अच्छे तरीके से सलाम दुआ करें, अपना ज़र्फ दिखाएं और फिर एक डिस्टेंस रखें. बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह. चल, अच्छा लगा आपसे मिलके, जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग. आइए बैठिए प्लीज, खाना खाएं, और बस दैट्स इट. डोंट शेयर योर पर्सनल स्टफ, डोंट शेयर योर सक्सेस विद देम. हैव अ रिस्पेक्टफुल रिलेशन बिकॉज यू आर डीलिंग विद देम विद योर अखलाक. अब वो पंगे कर रहे हैं आपसे तो यू रिस्पेक्ट योर इनर पीस एंड देन रिस्पॉन्ड विद हिकमत एंड सुकून. रीजन क्या है कि अगर आप एक टॉक्सिक शख्स से अपना पीस और अपना काम खोएंगे तो आप उसको अपनी पावर और एनर्जी दे देते हैं, ठीक है. जब आप अपनी एनर्जी किसी को देते हैं तो वो इसको, इस शख्स को उसमें अपनी इंपॉर्टेंस नजर आती है. मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या साइंस है इसके पीछे. इट्स कॉल्ड ग्रे रॉक टेक्निक, ठीक है. ग्रे रॉक टेक्निक आपने करनी होती है व्हेन यू आर विद अ टॉक्सिक पर्सन जिसको आपको पूरा आपके पास प्रूफ्स हैं कि दे आर डैमेजिंग, यू नो, डैमेजिंग योर इनर पीस. बी अ बोरिंग पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम. बी बोरिंग, न्यूट्रल एंड इमोशनली फ्लैट, ठीक है. अब आप कहेंगे मेरा तो हस्बैंड ही वो है टॉक्सिक है फॉर एग्जाम्पल. देन बी न्यूट्रल एंड इमोशनली फ्लैट. डोंट बी बोरिंग, यू नो. हैव अ नाइस कॉन्वर्सेशन. समटाइम्स यू हैव टू लिव विद पीपल एज अ आजमाइश, ठीक है. मगर बी न्यूट्रल एंड इमोशनली फ्लैट, यानी अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल उस शख्स के हाथ में मत दें. इस बात पे अब आपका मूड खराब नहीं होना चाहिए कि वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे नए कपड़ों, या आपने हेयर कलर करा के आई, अपने लिए कराए ना, उसके लिए थोड़ी कराना होता है हर दफा, ठीक है. आप किसी के लिए थोड़ी कराते हैं, तो फिर आप अपने लिए करा के आए तो फिर अब आपको रोना नहीं आना चाहिए कि उसने आपके बालों की तारीफ नहीं की, आपके बिरयानी की तारीफ नहीं की, ठीक है. हैव अ न्यूट्रल पर्सनालिटी, यू नो. देयर योर रिमोट कंट्रोल शुड नॉट बी इन देयर हैंड. देन टॉक्सिक पीपल फीड ऑफ ड्रामा. ये बात हमेशा याद रखें. ड्रामा मतलब अपनी एनर्जी. यस, नॉट बी क्विकली अटैच्ड. जितने भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो आपकी एनर्जी जो है वो आपके रिएक्शन से लेते हैं, उनको एनर्जी मिलती है. सो यू गिव जीरो इमोशनल रिएक्शन एंड दे लूज इंटरेस्ट. यूज वन वर्ड आंसर्स. अक्सर लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन, चैट,
लंबे लंबे मैसेजेस, लंबी लंबी बातें, आप राइट, ओके, इंशाल्लाह, जजाकल्ला, बस वन वर्ड आंसर होते हैं. अवॉइड आई कांटेक्ट. रीजन क्या है कि जब हम फेस देखते हैं ना बहुत ज्यादा, तो फेस रीडिंग करने शुरू कर देते हैं कि उन्होंने मुझे बड़े से एक्सप्रेशन दिए. अक्सर लड़कियां कहती हैं हमारी सास हमें ना ऐसे मुंह मुंह बना के देखती है. मैंने कहा आप मुंह देखती क्यों जब आपको पता है कि वो आपको नहीं पसंद कर रही. आप उनके चेहरे को देखना छोड़ देना, ठीक है, उनके एक्सप्रेशंस को रीड करना छोड़ दें. स्टॉप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जस्ट हैव अ वेरी स्ट्रेट ग्रे रॉक टेक्निक. ठीक है, डीप रिस्पॉन्सेज जो है ना, वो बस आप टू द पॉइंट जवाब दें. जवाब तो क्योंकि देना है ना, अब हमने कता कता ताल्लुक ही तो नहीं करनी, सिला रहमी का हुक्म है. ठीक है, सो सिंपल एग्जांपल ये है कि व्हेन अ टॉक्सिक पर्सन ट्राइज टू प्रोवोक यू, ठीक है, चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सिंपल जवाब दें, सही बात है. चाहे आपको गुस्सा आ रहा है इतना शदीद के बंदा पत्थर उठा के मार दे, आप आगे से कहें ठीक, सही बात है, ओहो सही बात है. पंखा चल रहा है, नहीं बंद है, अच्छा बाकी, ओहो ठीक है, सही है, ओके, आप अगले को एनर्जी मत दें अपनी. दैट्स द बेस्ट एवर स्ट्रेटजी दैट यू कैन यूज. हिकमत अमली से निपटाएं इन्हें, मुख्तसर जामे अल्फाज इस्तेमाल करें, वेरी नाइस, एंड बिल्कुल सब्र से काम लें. इफ दे आर एट योर वर्क प्लेस, ऑन वर्क प्लेस, और आपको डेली उनका साथ डील करना होता है, तब भी आप उनको अपनी एनर्जी नहीं देते फरी, देन रिपीटिंग व्हाट दे से मेक them feel insecure about hurting you. Yes. So basically इन लोगों से आपने ना अपना ताल्लुक तो रखना है, ज़ाहिर है, बातचीत करनी है, रोज बात भी करनी पड़ रही है, बताना भी पड़ रहा है, मीटिंग्स भी करनी पड़ रही हैं, मगर आप उनको पर्सनल अटैच नहीं करते फिर अपने साथ. और हर एक की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं. देन सिंपली इमोशनल डिटैचमेंट, दैट्स साइकोलॉजिकली कॉल्ड कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग. ठीक है, मगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूंगी आप लोगों को. इट्स कॉल्ड इमोशनल डिटैचमेंट. इसमें आप क्या करते हैं, स्टेप बैक मेंटली, नॉट जस्ट फिजिकली. अब ये नहीं कि खड़ा हुआ तो 2 कदम आपने पीछे कर लिए, नहीं नहीं, इमोशनल स्टेप बैक करना है. ठीक है, आप 2 कदम पीछे रख लें अपने आप से, अपने मेंटली. टेल योरसेल्फ दैट दिस इज अबाउट देयर बिहेवियर, नॉट माय वर्ड्स. ठीक है, अगर वो ऐसे हैं तो उसका मतलब ये नहीं मैं बुरी हूँ या मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहता है कि आपको तो ये नहीं आता तरीका, आपको बच्चों में तालने नहीं आते, तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपको कमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, देन यू शुड रिमाइंड योर सेल्फ कि अगर तो ऐसी चीज है जो आप इम्प्रूव कर सकती हैं, तो वाई नॉट इम्प्रूव योर सेल्फ. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें जरा सी भी हकीकत है कि आपके बाकी बच्चों में तबीयत में वो खराबी आ रही है, और आपको लगता है कि उनकी कमेंट बेशक कड़वा है मगर उसमें कोई भलाई है, तो मान लें, ठीक है, सब समझ लेंगे, ठीक है मैं कर लूंगी इंशाल्लाह. ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं कर लूंगी. मगर अगर लगता है कि आपको बस डिग्रेड करने के लिए हो रहा है, सिंपली अपने दिमाग में कहें कि देयर कमेंट इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ माई रियलिटी. ठीक है, आई नो आई एम अ गुड पेरेंट, आई ट्राई माई बेस्ट. ठीक है, हाँ, अगर वो कोई समझाने की कोशिश कर रहा है, वो तो हमें पता चल ही जाता ना कि हमें गुस्सा है किसी पे या वो सच बात कर रहा है. ठीक है, तो जब आप ठंडे दिमाग से सोचें, तो अगर आपको लगता है उसमें जरा सी भी कोई ऐसी चीज थी कि जो मेरे अंदर इम्प्रूव होनी चाहिए, तो हम सुन लें. ठीक है, अपने अपने दिल को बड़ा करें, जर्फ बड़ा करें. मगर अगर लगता है कि कुछ भी नहीं है, ऐसा ना है सच्चाई है इसमें, तो फिर कुड़ने चिढ़ने की क्या जरूरत. अपनी एनर्जी क्यों आपने किसी को देनी. और भी दुनिया में गम है ना इन चीजों के अलावा. यूज द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक. ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक जो है, इसमें क्या होता है, यू calmly रिपीट योर बाउंड्री. ठीक है, एंड यू बी फर्म विदाउट बीइंग हार्श और लाउड. ठीक है, एग्रेसिव नहीं होना, मगर अपनी बाउंड्री को बहुत सुकून से रिपीट करना है, चाहे आपको प्रैक्टिस शीशे के आगे करनी पड़े. ठीक है, जैसे अगर आप पे कोई आवाज ऊंची करता है, तो आप अपनी आवाज ऊंची मत करें, आप बोलें कि आपकी आवाज मुझे अच्छी नहीं लग रही. ठीक है, या मगर ये चीज मुझे शायद सही नहीं लग रही. ठीक है, एंड देन आगे पीछे हो जाए. आई अंडरस्टैंड बट आई वोंट डिस्कस दिस फर्दर. मुझे समझ आ गई आपकी बात कि आप अपसेट हैं अभी, मगर मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी. ठीक है, या फिर आप सिंपली अगर चैट पे लड़ रहे हैं किसी से, सिंपल लिख दें बी राइट बैक, आई विल बी बैक इंशाल्लाह. जब आप ठंडे हो जाए, थोड़ी नींद पूरी कर लें. जैसे मुझे अपना पता है, ठीक है, कि मैं जब थक जाती हूँ तो मैं एकदम से, मुझे लगता है मुझे में एग्रेसिव स्पीक आ जाती है. तो जिनको मेरा पता है वो, उनको पता है कि सो के उठेगी तो ठीक हो जाएगी. ठीक है, तो क्या होता है, कुछ अपना आपको भी टाइम दे दें, कुछ अपने आप को भी टाइम आउट दे दें. मैं अपने बच्चों को भी छोड़ दिया है, मुझे बच्चे याद भी नहीं आते ऑफन. ओके, देन बिल्कुल सही. ओके, सो यस, ऐसे होता है इंसान की लाइफ में ना, अप्स एंड डाउन्स आते हैं. ठीक है, तो ये चीजें इंसान को फिर इमोशनल रेगुलेट करती हैं. इमोशनल रेगुलेशन टूल में आप ये बात याद रखें कि किसी को भी ना अपना नर्वस सिस्टम को हाईजैक मत करने दें. नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन, आपके न्यूरल पाथवेज, यानी आप अपने आप को कैसे डिफाइन कर रहे हैं. डोंट लेट एनी ऑफ देम हाईजैक योर नर्वस सिस्टम. ठीक है,
سمپلی یوز ڈیپ بریدنگ. جب آپ کو لگے کہ برداشت سے باہر ہو گئی ہے. اچھا ڈیپ بریدنگ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے چکر آتے ہیں کیونکہ بلڈ کم ہوتا ہے تو چکر آنے لگ جاتے ہیں. تیز ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں لوگ. سلو ڈیپ بریدنگ ہوتی ہے, ٹائمر کے ساتھ ہوتی ہے. ٹیپنگ ٹیکنیک ہوتی ہے EFT, ایموشنل فریڈم ٹیکنیک اسے کہتے ہیں. اس کو کیا کچھ لوگوں کو یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے. ٹیپنگ میں کیا ہوتا ہے, اس کو یوٹیوب پہ سرچ کیجیے گا کہ اپنے کچھ پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا ماتھا ہو گیا اور ہماری گردن ہوگی, اس پہ لوگ ٹیپ کرتے ہیں. some people find it very beneficial. پرسنلی مجھے کوئی اس کا اتنا اپنے لیے تو خاص نہیں, مجھے میرے لیے ڈیپ بریدنگ بہت سوٹ کرتی ہے. میں کچھ لوگوں کو میں نے اسی سے ٹریٹ کیا ہے ٹیپنگ سے, اور وہ بہت ان کو فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹیپنگ سے سر درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا. امیزنگ ہے یہ. مگر آئی آلویز سے کہ اینکر اٹ وتھ ذکر, ذکر کو ساتھ اس کو جوڑ لیں تاکہ زیادہ افیکٹو ہو. اور یو یوز یور سائلنٹ ذکر ٹو اسٹے کام. اب آپ کو پتا ہے نا کہ باہر کوئی آپ سے کڑوی زہر باتیں کر رہا ہے, تو آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ جب یہ زہریلی بات کرے گا تو میں نے اپنے اس سچویشن کو اینکر کر لینا ہے کسی ایک ذکر سے جو آپ کا فیوریٹ ہو. تسبیحات ہو سکتی ہیں کہ جب یہ شخص بولے گا نا میرے سے اس طرح, تو میں نا سبحان ربی ہی سبحان اللہ ربی و بحمدہ کچھ ایسی ذکر کر لوں گی. سبحان ربی و بحمدہ, سبحان ربی و بحمدہ, سبحان ربی, ایسے پڑھنے شروع کر دوں گی دل میں. ٹھیک ہے, اگر میری سانس مجھے کوئی ایسی بات سنائیں گی تو دل میں کیا پڑھی ہوں گی, میں پڑھی ہوں گی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکل وہو رب العرش العظیم. ان اندر ہی باتیں شروع کر دیں اپنے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ایک وہ ایک جو ایک کہتا ہے نا برین فاگ سی آتی ہے, ایک بادل سا آتا ہے, وہ جھڑ جائے گا. سو ڈیپ بریدنگ اینڈ انٹرنل آپ کی سیلف ٹاک چل رہی ہونی چاہیے ذکر کے ساتھ, وہ آپ کو چینلائز کر دیتی ہے. ذکر جو ہے نا وہ ہماری لاجیکل برین کو بھی ٹریگر رکھتا ہے, ایموشنل برین کو ایک دم سوئچ آف بھی کر دیتا ہے. ریزن کیا ہے کہ وہ میموری کے ساتھ بھی بیسڈ ہے نا, میموری بھی یوز ہو رہی ہوتی ہے آپ کی اس میں. پھر ڈیلی ہوم ورک کیا ہے آپ کا, جو میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں سیشن اینڈ کرنے سے پہلے, جو آپ کو فائدہ مند ہو لانگر رن میں, وہ یہ کہ ایوری مارننگ ڈاکٹر صبح شام کی دوائی دیتے ہیں, اسی طرح ایز اے سائیکالوجسٹ آئی ایم ٹیلنگ یو دس کہ یو ڈو اٹ ود یور سیلف. what is one thing that you can honor yourself with, every morning you have to write down کہ what is one thing or one way I can honor myself today. ٹھیک ہے, آپ کو ہو سکتا ہے یہ مشکل لگے نا سوال, یا ہو سکتا ہے اس کا جواب نہ آ رہا ہو, تو کوئی بات نہیں, آپ نا چیٹ GPT سے پوچھیں کہ ہاؤ کین آئی آنسر دس کوسچن, کہ ٹوڈے ہاؤ کین آئی آنر مائی سیلف ٹوڈے, کہ میں اپنے آپ کو 2 گھنٹے کا شاید برین بریک دے دوں, یا میں آج اپنے آپ کو اپنی زبان کو اتنی خراب استعمال نہیں کروں گی کہ میری ہر ایک سے لڑائی ہو. ٹھیک ہے, میری انرجی جو ہے وہ پریشس ہے. ٹھیک ہے, میں ہر ایک پہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتی, میں اچھے کاموں میں لگانا چاہتی ہوں. سو دیٹس آئی ایم آنرنگ مائی سیلف ٹوڈے. ٹھیک ہے, سو آپ نے وہ لکھنا ہے. دین سونے سے پہلے جب آپ کو پتا ہے آپ کا بیڈ ٹائم ہے, تو آپ کے پاس ایک ڈائری پڑی ہونی چاہیے جس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ آپ کا گریٹیٹیوڈ جرنل ہونا چاہیے آن یور سائڈ ٹیبل, بالکل چھوٹا سا رکھ لیں, ایسا جرنل جو کبھی بعد میں کوئی کھولے, ٹھیک ہے, تو آپ کو بیوٹیفل آثار ہوں اس میں. ٹھیک ہے, اور آپ کو کوئی ڈر نہ ہو کہ کوئی پڑھ لے گا, یہ بات یاد رکھیں. اس میں کیا آپ لکھیں گے, ایوری ڈے یو ہیو ٹو رائٹ تھری تھنگس دیٹ یو آر گریٹفل فار دیٹ ڈے. And they can be simple, tiny things. For example, I'm grateful for the cup of coffee that my maid has made for me. جس نے میری میڈ نے مجھے چائے گرم گرم بنا دی, مجھے پی کے بہت مزہ آیا. یا آپ کی زندگی میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آپ گریٹفل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شخص دیا ہے میری زندگی میں. آئی ایم گریٹفل فار دس پرسن ان مائی لائف. sometimes I write کہ I'm grateful for this team member. کیونکہ میرے ٹیم میں بہت سارے لوگ ہیں جہاں جیسے میں جاب کرتی ہوں, تو sometimes I'm truly grateful for the people Allah has given me. اور میں بہت زیادہ کبھی کبھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کی ٹیمز ہیں, کتنی بڑی بڑی لوگوں کی ٹیمز ہیں, اور ٹیچرز ہیں لوگوں کے ٹیمز کے اندر, مگر اللہ کا کوئی کرم, الحمدللہ کہ میرے کو ٹیچر زیادہ ہی اچھے مجھے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. وہ اپنی پوری طاقت لگا رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ چوز کر کے کسٹم میک ٹیچرز دیتے ہیں مجھے, تو میں ہمیشہ ان کے لیے گریٹفل ہوتی ہوں. بیسٹ لوگ الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین مددگار دیں. ٹھیک ہے, تو گریٹفلنس جو ہے نا, اس سے کیا ہوگا کہ ڈیلی جب آپ ڈھونڈیں گے نا, جب آپ کو سب کانشیسلی آپ کو پتا ہوگا رات کو بیٹھ کے ہوم ورک کرنا ہے, تو روز آپ کا برین جو ہے نا وہ آپ ڈھونڈنے لگ جائے گا, 3 چیزیں تو لکھنی ہے میں نے اپنے ہوم ورک میں, ڈیٹ مس کیے بغیر. اور اگر کوئی انٹری مس ہو جائے تو وہ ڈیٹ ڈال کے تو پرانی انٹری پہلے ڈالیں گے آپ. ٹھیک ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ نے گریٹفل فار جسٹ سمپل ٹھنڈی ہوا وچ آئی مائی اسکن ٹچڈ, grateful for my hands, grateful for maybe my mobile phone, grateful for the thanda glass of water that my daughter has offered me. کچھ بھی. ٹھیک ہے, تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈیلی. اور ہماری زندگی میں آپ دیکھنا شروع کریں گے کہ ہماری زندگی میں ہر روز 3 سے تو بہت زیادہ ہی چیزیں نکل آئیں گی.
اور آپ کا نیورل پاتھ وے بالکل ریوائر ہو جائے گا. آپ کا برین میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیا سے کیا چینجز آ گئی ہے. 1 مہینہ کر کے دیکھیں آپ لوگ یہ ٹیکنیک, آپ کو کبھی کوئی تھراپی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. So point is that be a positive person yourself first. So your question for yourself should be that what is one toxic habit I can leave today for the sake of Allah. ہر ایک میں انسان میں نا کوئی خرابی آ ہی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ میں اللہ کی خاطر کون سی اپنی وہ والی کوالٹی یا یہ والی جو نیگیٹو ٹریٹ ہے وہ چھوڑ دوں. اگر میں جذباتی ہوں تو اللہ کی خاطر میں اس پہ کام کروں کہ میں نے اینگر ایک دم تحمل مزاجی سے لوز نہیں کرنی, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ انسان خود اپنا تزکیہ جب کرتا ہے, تو تزکیہ میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جو چھوٹے موٹے جو جڑی بوٹی گندی والی جو بوٹیاں اگاتی ہیں جو پودے کو خراب کرتی ہیں اس کو اکھاڑتے ہیں نکالتے ہیں, مالی یہی کرتا ہے نا. تزکیہ بھی یہی ہے کہ ڈیلی آپ بیٹھ کے اپنی وہ بیڈ کوالٹیز جو ہیں ان کے جڑوں سے نکالیں, اور جڑ سے نکالنا آسان تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. جیسے انزائٹی ہے یا کوئی بھی چیز جو آپ کے اندر ہے جو آپ کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہے, غصہ کرنا ہے, جواب ایک دم سے پھڑک کر کے کچھ لوگ جواب دیتے ہیں, حاضر جوابی کو انٹیلیجنس سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ایک پرسنالٹی کو خراب کرتی ہیں, ٹاکسک کرتی ہیں, کیا وہ اللہ کی خاطر آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ آپ کا بیسیکلی کوسچن ہے اپنے ساتھ. تزکیہ تو پھر یہی ہے. اور اس سے کیا ہوگا, آپ کا ایک جو انر جرنی ہے نا وہ اسموتھ ہو جائے گی, کیونکہ انسان کی لائف میں آزمائشیں تو ساتھ لگی ہوئی ہیں, مگر ان آزمائشوں کے ساتھ صبر کرنا اور ان کے ساتھ نیویگیٹ کر کے آگے چلنا ایک مومن کی جو ہے وہ ایک ٹریٹ ہے, اور یہ ہونی بھی چاہیے. آئی ہوپ دس واز کلیئر. انشاءاللہ میرے سے جتنا ہو سکا جرنی ٹو انر سیلف میں لے کے جانے کا آپ لوگوں کا میں نے اپنی کوشش کی, اور میں نے اپنے کوشش کی کہ وہی پوائنٹ شیئر کروں جو میرے لیے خود بھی بہت فائدہ مند ہوں, اور جو خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں. کسی نے سوال کیا, مجھے غصہ آتا ہے اور غلط چیزوں پر فوراً جواب دے دیتی ہوں, ٹھیک ہے. تو اب یہی ہے نا کہ اب آپ کو بالکل غصہ آتا ہے کچھ لوگوں کو, اور فوراً سے جواب دینے سے یہ ہوگا کہ اگلے بندے کی وہ ڈیفینس آن ہو جاتی ہے, تو پھر وہ چیز جو ہے وہ فائدہ نہیں نا, اس چیز کا پھر لانگر رن میں فائدہ نہیں ہوتا. I'm always afraid of making journal because I feel everyone will read it and what will happen. Yes, it happens, but journal should be something so beautiful جو کہ آپ سب کو دکھا سکیں. جرنل کی کوالٹی یہی ہوتی ہے, وہ پازیٹیو ہوتا ہے بہت, اور اسی لیے آپ اس سے پچھلی سلائڈ ریپیٹ کر دیں. اوکے, اس سے پچھلی سلائڈ میں آپ کے سامنے کھول دیتی ہوں. آمین. جزاک اللہ خیر فار آل the duas. I hope this is clear انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو بینیفیشل بنائے, اور جو میں نے بولا ہے اس میں جو غلطی ہے تو کوتاہی ہے وہ ٹوٹلی میری ہی طرف سے ہے, اور جو اچھی بات آپ تک پہنچی ہے وہ بے شک اللہ ہی کی طرف سے ہے, کیونکہ خود تو انسان میں کوئی کوالٹیز نہیں ہوتی, بس اللہ تعالیٰ جو کروا دے اسی کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے, ورنہ انسان میں خود تو کچھ بھی نہیں. جزاک اللہ خیرن for every comment. جزاک اللہ. May Allah accept it for his sake alone. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کچھ کامنٹس میرے خیال سے ریکارڈنگ کے حوالے سے وہ ایڈمن جو ہیں, ہوسٹ جو ہیں وہ بتا سکیں گے, تو پلیز اگر جواب دے دیں ہوسٹ جو ہیں. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.